بہتر فیس یہ تیرے لیے ایک میموریبل تصویر ہوگی. سارے اس سے لیں, سارے اس پہ آؤ. جانا ادھر وہ ایسے ہی کھاتے ہی رول کر ان کے باقی قریب ہوتا ہوگا. یہ آئل ہے یہ دیکھیے پتہ لگتا ہے ایک خالی اچھا ہے وہ کافی اس میں ابھی اس میں اس کی روٹی رکھ لو نا نیچے کوئی ایک اور اس کے نیچے ایک اور روٹی بھی اگر رکھو گے نا شاہ یہ پکڑنا تیرے لیے بنایا یار میں تو کھائی لوں گا یہ تیرے لیے بنا بیٹا آپ کو ہر ہو گیا پکو تو یہ بالکل ہی تمیز نہیں ہے ہر کھانا گرا کیا کرتا ہے یار ہر کھانا گرا ملٹی کلچرل اس کے اندر کیسے ٹھہرتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کیسے انتظام انہوں نے کیے ہمارا جھوٹا کھانا وہ کھا رہے ہیں اس کے بعد خدمت کر رہے ہیں چاہے گھر کے لوگ ہیں ویسے یار گھر کا ڈرائنگ روم کھولا ہوا ہے صحیح ادھر جو آئے ہیں نا مولا جو اس علاقے میں آئے ہیں انہوں نے اپنا اڈا بنایا ہے مولا علی نے سوچ سمجھ کے بنایا اس کے اثرات بھی نظر آتے ہیں
یا یہ کہہ لو کہ انہوں نے بدوؤں کو ایسا سیدھا کر دیا. اگر کیمرہ اندر جانے دے نا تو تصویریں اچھی ہو جائیں. بیٹے بیٹری کے ساتھ ڈیٹونیشن کنیکٹ ہو سکتا ہے, اس لیے ڈیٹونیٹڈ ڈیوائسز جو ہوتے ہیں. ارے کیمرے کے لیے آئے گی. یہ اصل میں تھی. بھائی ابھی تک ویسے نا اس نے غصہ نہیں کیا, میں نے اس کا تو نہیں دیکھا غصہ. میں وعدہ پورا کیا اور اب سٹریس کا ٹائم تو گزر گیا. میرا نہیں خیال کا اب انشاءاللہ تعالی غصہ, سٹریس میں بندے کا پتہ لگتا ہے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ تم سارے کے سارے سٹریس میں نہ پاس ہو. سٹریس تو کلیئر ہے. کلیئر ہے. میری فیلنگ ہے کہ اسٹریس ٹیسٹ میں ہماری پوائنٹس جو ہے نا گریڈ میں نیچے ہوں گے. ہم بتاؤں بات کیا, اگر کوئی اس طرح ہوتا نا جیسے کوئی ڈیزرٹ ٹرپ ہوتا ہے ہم کہیں جاتے ہیں اور پھر اس طرح کا کرنا پڑتا, سمجھ آتی ہے. سارے میرے خیال سے مینٹلی پریپیئرڈ تھے کہ ہم لوگ آئے عبادت کرنے, ہم لوگ یہ عبادت کرنے آئے اور سلیپنگ بیگ جو ہم ساتھ لے کے آئے تھے. شاید نا علی, اگر شاید ہمارا وہاں ہوٹل ہوتا اور ہم سیدھے جا کے ہوٹل میں سامان رکھتے نا تو اتنا شاید ہمیں مزہ بھی نہ آتا اور یادگار بھی اتنا نہ ہوتا. یہ بہت ہی ایک فن ایکسپیرینس تھا. ادروائز سڑک پہ سونا, وہاں سے سامان اٹھا کے جانا, زیارت کر کے آنا. ریلیکس ہوتا ہے. ویڈیو دیکھ باقی ہے, بعد میں دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں. ویڈیو کو اگر تو نے نام لیا ہاتھ زیادہ زور زور سے چلنے لگ گئے ہیں بچوں کے ساتھ. میں نے کہا سڈنلی چیز ہو گئی ہے. اور اوپر تو رابطے وغیرہ نے ہیٹر چلایا ہوا, اتنی گرمی ہے ان کے کمرے پتہ نہیں سیک رہے ہیں آپ کو وہ, اتنی گرمی ہے پوچھ ہم باہر گئے تھے وہاں منہ چلنے لگا. تم اس کمرے میں نہیں جا سکتے, جا کے 2 سیکنڈ تو بیٹھ فل سپیڈ پہ ہیٹر آن ہے اور کمبل بھی سو گئے پہنی ہوئی ہے. اور تم نے تو وہ کھڑکی کھولی ہوئی تھی آج. میں تو ہم نے تو کتنے تاکہ ہوا آتی رہتی ہے. یہ وقت بند کرتی کیونکہ یہ پتلا ہے نا کمبل, یا تو پھر سلیپنگ بیگ. سلیپنگ بیگ اڑا تھا بابا نے سلیپنگ بیگ ہی اڑا. چورے پہ میں نے سنا ہوتا ہے. ہاں شورے پہ ہوتا ہے. محرم میں نے کہاں کا کیا, ایک میں نے محرم لندن کا کیا 5 مجالس, ایران کے بھی. گاڑی میں پانی شانی لائے تو کتنے کا آیا تھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی آپ؟ کیسا رہا آپ کا ٹرپ؟ بہترین رہا, بہت اچھا رہا. جس سے اتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ابھی تک اچھا گیا. حالانکہ اس کا بلاوا نہیں تھا. ایئرپورٹ وغیرہ سب کی اپنی پریشانیاں نکال کے پہنچ ہی گئے اور اللہ کا شکر ہے سب کچھ جیسا. یہ سارے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے بلاوا نہیں تھا؟ کیونکہ کوئی رکے نہ رکے مجھے ہر جگہ روکا گیا تھا. کیا وجہ؟
پتا نہیں شاید بلاوا نہیں تھا. اور میرے ایون یہ تو ایئرپورٹ والے تھے, میری اپنے جان والے نے مجھے ہوٹل میں ایک دفعہ ڈچ کرا دیا تھا, اس کا بھی بڑا تھا افسوس. کیا ہوا تھا؟ بس وہ سارے مزے سے چائے انجوائے کر رہے تھے, یہ تھا ہی نہیں کہ 11واں بندہ بھی ہے. وہ پھر بعد میں آیا تھا اتنی دعائیں وغیرہ سننے کے بعد بھی, لیکن پھر ہو گیا, اللہ کا شکر ہے. اچھا, اور کوئی کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کو اس میں پسند آئی, میموریبل چیز رہی ہو؟ میموریبل ساری تھیں, لیکن یہ تھا کہ بچپن سے ہی جو اتنا ذکر سنتے آتے تھے, یا حسین یا علی, سب ان کے ذریعے پہ پاس جانا, مولا کے بالکل پاس, وہاں پہ 40واں کرنا بہت اچھا لگا ہے. اور خاص طور پہ بھی جیسے اس دن کربلا میں اس کے موقع پر بالکل مولا کی ذریعے کے پاس اور عبادت کی, اب یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کر رہے ہیں نجف میں اور سب کچھ, تو بہت ہی زیادہ, میرے خیال سے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ مشکلات تھیں, مطلب وہی سفر کی, میرا بیگ بھاری تھا اور کیری کرنا تھا, برڈن وغیرہ میرا سامان, لیکن مولا نے آسانی کی, میں نے دعائیں کی, بس رہے آسانی. لیکن یہ تھا سوچ کے آئے ہوئے تھے, اس لیے خوشی بھی ہے کہ ایفرٹ کی اپنی طرف سے جتنا کر سکتے تھے زیارت کے لیے. مشکل وقت کون سا لگا؟ مشکل وقت یہی نا کہ سامان اٹھاتے ہوئے جو ہم نے واک کی تھی کربلا, گاڑیاں بدل رہے ہیں, پھر واک اتنی زیادہ ہو رہی ہے, اور تھکاوٹ بھی تھی سفر کی, لیکن بس کی. پھر دوبارہ آنا پسند کریں گے؟ بالکل انشاءاللہ مولا دوبارہ. کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ ہم مجلس سننے گئے تھے اور آپ بتا دیا, کیا میں بات کر رہا تھا؟ بڑی لمبی دعا. اچھا, اور کچھ آپ کا گروپ کے متعلق کیا خیال ہے؟ بہت اچھا, سب نے ہیلپ کی مشکلات میں. اصغر بھائی کا میں خاص طور پہ شکر ادا کروں گا, میرا بھاری بیگ میں ہیلپ کی ایک سائڈ انہوں نے اٹھانے میں, راہ بھائی نے بھی دی, لیکن اصغر بھائی نے بڑا تھرو آؤٹ میری ہیلپ کی تھی. باقی سب نے جس کوئی مشکلات ہوتی تھی, علی عباس اور سب نے, محسن بھائی اپنا سامان پکڑا دیتے تھے مجھے کافی, ان کا میں نے کیری کیا بڑے اچھے. اور بس سب بھی اوور آل کوآپریٹو تھے سارے بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. کیسا رہا بھائی آپ کا سفر بہت اب تک کا؟ اب تک کا سفر میرا بہت ہی اچھا رہا ہے, اور میں سوچا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت مولا نے بخشی ہے کہ میں ان کو آ کے زیارت کر لوں ان کی. اپنے آپ کو میں اس قابل سمجھتا نہیں ہوں, لیکن پھر بھی مجھے انہوں نے وہ دیا ہے, سعادت بخشی ہے. اور میں سوچ نہیں رہا اتنا اچھا میرا یہ ٹرپ ہوگا, کہ جس طرح کہ ہم مشکل سے گزرے ہیں, اور وہ ہم نے بڑی آسانی سے ہم نے طے کر لیے مشکل مراحل اپنے جتنے بھی ہیں. اچھا, اور جو ہے سب سے اچھی چیز کیا لگی آپ کو؟ سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی وہ یہ کہ ہم لوگ کہ جس طرح ہم لوگوں نے جس طرح ہم نے پیدل اپنا سفر طے کیا, اور کبھی جس طرح ہم لوگ یہاں پہ, ویسے ہم کبھی بھی ہوں تو ہم اس طرح کبھی بھی رہنا پسند نہیں کرتے کہ ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ آ کے ایک ہی کمرے میں ہم لوگ اس طرح تھے, اکٹھے تھے, اور ویسے ہم نے ضروری ایک چیز بڑی اچھی مجھے لگی کہ جس طرح سارے ساتھ اکٹھے ہو کے سارا چل رہا تھا حساب کتاب. آپ کا گروپ کیسا رہا؟ گروپ بہت ہی اچھا رہا, سارے آپس میں ایک دوسرے کی ساتھ چلتے رہے, اور میرا نہیں خیال اس سے اچھا گروپ دوبارہ کبھی بن سکتا ہے جتنا ہم لوگوں نے انجوائے کر لیا. اب تک کا سب سے بیسٹ ٹرپ ہے میرا یہ. اب تک کا, ابھی تک جو آدھا ہمارا ٹرپ ختم ہو گیا, تو موسٹ میموریبل چیز آج تک کی کیا ہے؟ اگر زیارات کے حوالے سے دیکھیں تو اتنے رش میں ہم اتنے مولا کی ذریعے کو تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے, اور وہ اتنے آرام سے ہوگی اگر زیارات کے حساب سے دیکھیں. اور اگر آپ سفر کے حساب سے دیکھیں ہمارے, تو سب سے اچھی چیز جو تھی وہ مجھے ہم سب کا جو ہم لوگ واک شاک کر کے جس طرح آئے ہیں یہاں پہ, اور کربلا میں جس طرح ہم نے ٹائم گزارا ہے اکٹھے, وہ سب سے زبردست ٹائم گزرا. چلو تھینک یو. باقی حصہ جو آپ کے انٹرویو کا ہے وہ ایئرپورٹ پہ, ابو دھابی کے ایئرپورٹ پہ ریکارڈ کیا جائے گا. اوکے, تھینک یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علی صاحب؟ ہاں جی, کیسا رہا آپ کا ٹور؟ ٹور بہت اچھا رہا, اللہ کا شکر ہے. ہاں, بہت مزہ آیا. زیارتیں بھی آرام سے ہو گئی ہیں ساری. آرام سے ہوئی ہیں؟ آرام سے ہی ہو گئی ہیں, اتنا رش صرف وہاں پہ ملا ہے کربلا میں, ادھر تو بڑی آرام سے ہوئی ہے نجف میں. کیا سب سے اچھی چیز کیا لگی آپ کو؟ سب سے اچھی چیز جو ہم جس رات کو پہنچے تھے کربلا, اور ہم جو فٹ پاتھ پہ سوئے تھے, اس کے بعد جیسے ہی صبح اٹھے ہیں تو بالکل سب سے پہلی چیز جو نظر میں آئی وہ حضرت عباس کا حرم تھا, تو وہ سب سے اچھی چیز لگی ابھی تک. اچھا, اور جو ہے موسم کیسا تھا؟ موسم ٹھیک تھا, ساری چیزیں ابو نے رکھوا دی تھیں تو بچت ہو گئی ہے. یہاں پہ کس کس کو یاد کیا؟ یہاں پہ سب کو ہی یاد کیا.
خاص طور پہ؟ خاص طور پہ ابو کو یاد کیا, امی کو یاد کیا. سومی باجی نے بہت کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے ٹکریں ماریں گے, مجھے بھی بلا لے مولا. اچھا, ماری پھر ٹکریں مار لی ہیں. اچھا, اور کسی کے ایسا ٹائم تھا جو بہت پریشان ہوئے ہو تم؟ پریشان جب ہم کربلا میں محسن بھائی کے ساتھ جو سوئے تھے اور ان کے خراٹے جو کان میں تھے, تو بڑی پریشانی ہوئی تھی. نہ کہیں اور جگہ تھی کہ وہاں پہ سوئے. محسن بھائی کون سی جگہ کے اوپر؟ جگہ تو جہاں پہ ہم سوئے تھے کربلا میں, جن کے کہ کسی کے گھر پہ جو مہمان جو تھے, ان کے مہمان خانے میں جو سوئے تھے. ٹھہرے کہاں تھے کربلا میں؟ کربلا میں کسی کے گھر میں ٹھہرے تھے, کسی مومن کے. ایک رات تو سڑک پہ گزر گئی؟ ایک رات سڑک پہ گزر گئی, باقی 2 راتیں کسی کے گھر میں ٹھہرے تھے. کیسے لوگ تھے؟ بڑے مہمان نواز لوگ تھے. انہوں نے تو کہہ دیا کہ یہ آپ کا گھر ہے اور ہم آپ کے بھائی ہیں, جب بھی آئیں آپ نے ادھر ضرور آئیں. اگر وہ پاکستان آئیں وہ لوگ تو ہم بھی رکھیں گے, انہیں اپنے گھر میں ضرور رکھیں گے. ڈرائنگ روم میں رکھیں گے, ان کی پارٹی بھی کریں گے. وہ اس کا ان کی اسپرٹس کیسی تھیں یہاں کے لوگوں کی؟ امپریس کیا عراقیوں نے. کیا امپریس؟ اسپرٹس بہت ہائی تھیں. انہوں نے اپنے گھر پوری طرح کھول دیے تھے, اپنے گھر کے کچن بھی کھول دیے تھے. اگر ہم نے پورے عراق میں اپنے پیسے سے لے کے صرف میرے خیال سے صرف انڈا تھے, وہ بھی آخری دن. اس کے علاوہ سب ہم عراقیوں کے مہمان ہی رہے ہیں. تو یہ جو بنو اسد کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ 3 دن مہمان رکھنا, تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ 3 دن مولا کے مہمان رہے؟ بہت اچھی طرح انہوں نے مہمان نوازی کی, تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا امام حسین سے. اور کوئی خاص بات؟ اور جو ہمیں مولوی صاحب ادھر ملے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے آج مومن ہونے کی ایک نشانی پا لی ہے, جو زیارت اربعین آپ نے کر لی ہے. تو باقی نشانیاں پوری کرنے کی کوشش کریں گے. باقی نشانیاں انگوٹھی پہننے کی کوشش کرتے ہیں رائٹ ہینڈ میں. اور 51 رکعت نماز بسم اللہ اونچی آواز میں. ہاں, بسم اللہ اونچی آواز. وہ تو میرے خیال پڑھتے ہی ہیں. بس 2 اور نشانیاں رہ گئی ہیں. نوافل کے ساتھ, واجب تو پڑھ ہی لیتے ہیں, نوافل کے ساتھ جو پڑھیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح نہ مسکرا, پورا دانت نظر آ رہے ہیں وائٹ زیادہ ہی. اچھا جی, کیسا رہا محسن صاحب آپ کا سفر؟ بہت اچھا. کتنا اچھا؟ بہت اچھا. مطلب ایکسپیکٹ جس طرح کر رہے تھے کہ جی جس طرح ہوگا اسی طرح ہی چلا. تو جو مشکلات آئیں وہ کیسی تھیں؟ مشکلات تو خیر کم تھیں, جتنا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جتنا چلنا پڑے گا اس حساب سے تو ہمیں چلنا نہیں پڑا, لیکن پھر بھی کافی تھا. رات سردی تو اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن ہوا بہت چونکہ چلنگ تھی تو اس میں تھوڑا سا ٹائم کیا. اچھا, وہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی مشکل ہم سہ سکتے تھے مولا نے صرف اتنی مشکل میں ہمیں ڈالا, اس سے زیادہ ہمارا امتحان نہیں لیا ہے. نہیں, مشکل تھی کافی. مطلب سب سے رات کیا نہیں کر سکے. سب سے مشکل کام کیا لگا آپ کو؟ کموڈ کا نہ ملنا؟ نہیں, کموڈ کا تو نہیں, لیکن بات بہت چھوٹے تھے. مطلب بیٹھتے تھے لگتا تھا کہ جیسے دیواریں توڑ کے ہم باہر نکل جائیں گے. اور کھڑے کس طرح ہوتے تھے؟ کھڑے وہ دروازے کو پکڑ کے یوں اس طرح کھڑے ہوتے. اچھا, یہ بتاؤ کہ باقی لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باقی بہت ہی بدتمیز بچے ہیں سارے کے سارے. کیا بدتمیزی کی؟ اچھا رہا, بہت اچھا رہا سب کے ساتھ. اور کیا اچھا رہا یار؟ کوئی واقعہ تو سناؤ, کوئی خاص کوئی خوبصورت سا واقعہ. نہیں, اچھا رہا. باقی اکٹھے جاتے رہے سب, اس طرح ہی ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے. کہیں ادھر ادھر ہو جاتا تھا راستے میں, اس کو پھر ڈھونڈنا, پھر سارا اس طرح مطلب چلتا رہا. ایک اچھی ایکٹیویٹی. اچھا, تو اگلی دفعہ ارادہ ہے آنے کا انشاءاللہ. اور اگلی دفعہ کس طرح آئیں گے؟ جس طرح بھی آئیں, جس طرح ہوتا ہے بلاوا, اور جس طرح اس میں آگے ہمارا وہ ہونا. نہیں, اگر چیلم پہ آئے تو پیدل مت چلنے کا ارادہ ہے؟ وہ اب ایک دفعہ آئیڈیا ہو گیا نا, پہلے تو ذرا وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جی کس طرح. مطلب چلا تو جا سکتا ہے, اگر پیدل آپ نے چلنا تو اس حساب سے. سردی کا بھی آئیڈیا ہو گیا, کتنا سامان کیری کرنا چاہیے وہ بھی آئیڈیا. السلام علیکم. ہاں جی, ابوذر صاحب کیا حال چال آپ کا؟ ہاں جی, کیسا رہا آپ کا ٹور؟
اللہ کا شکر کافی اچھا رہا. کیا کیا چیز آپ کو اچھی کیا چیز لگی؟ اچھی چیز یہ لگی کہ ہم دنیا سے بالکل کٹ آف ہو کے ایک ایسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ صرف عبادت اور ذکر ہے ان لوگوں کا. تو اس کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. اور جو ہے سب سے مشکل وقت کون سا لگا آپ کو؟ مشکل وقت طبیعت جب خراب تھی اور باتھ روم کی عادت نہیں تھی، کافی مشکل. تو کیسے پھر آپ نے باتھ روم کیسے استعمال کیا؟ اللہ کا شکر ہے ایسے ہر طرح کا باتھ روم میں نے دیکھ لیا. ایسے باتھ روم جن کے دروازے بھی نہیں تھے اور جن کے وہ بالکل ذرا سا سوراخ تھا، اتنا پتہ تھا یہاں پہ کچھ کرنا ہے آپ. بس ہر طرح کا باتھ روم دیکھ لیا. لیکن کل میں وہی علیم داد سے بات کر رہا تھا کہ جب میں یہاں آ کے کل گرم پانی سے نہا رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا، وہ بات یاد آ گئی تھی کہ دا ڈارکسٹ آور آف نائٹ از جسٹ بفور دا ڈان. تو وہ جب ہم یہاں آ کے گرم پانی سے نہا رہے تھے تو کافی یاد ہے کہ بیکاز وی ہیو سین دا ورسٹ. تو اب یہ ساری مشکلیں اب ہمارے لیے چھوٹی لگتی ہیں. اچھا یار، کربلا سے جب ہم چلے تھے تو وہ گورنمنٹ نے فری کنٹینر چلائے ہوئے تھے، سارے کہہ رہے تھے اس میں چلیں، آپ نے مخالفت کی تھی. اس کی میں کیا نے وجہ؟ مخالفت نہیں کی کسی چیز کی بھی. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھ لیں، لیکن میں نے کنٹینرز کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ لوگ مر کے پہنچتے ہیں وہاں پہ. لیکن میں نے بس یہ کہا تھا. اچھا، کسی سے کوئی یہاں گروپ سے کوئی شکایت، کوئی کسی نے تنگ کیا ہو؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ میری بیماری میں سب نے بڑا خیال رکھا. کسی کو مس کر ایسی کوئی دوائی دی جس سے 3 دن ابھی تک مجھے باتھ روم ہی نہیں آیا. اور کوئی خاص ایسی بات جو بالکل جو ہے جو بھول نہیں سکتے تم یہاں کے؟ وہ میں جس دن جس دن 40واں تھا، اس دن میں اور امداد نے جو انتظار کیا تھا صبح کی نماز کا، اور وہ اذان ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ جو آدھا ایک گھنٹہ وہ نہیں بھولے گا. وہ آدھا گھنٹہ کتنے گھنٹے کا لگ رہا تھا؟ آدھا گھنٹہ کیا، وہ اس کے جو آخری 5 منٹ تھے اس میں تو مجھے لگ رہا تھا میں کہا امداد یار اگر میں نہ پڑھ سکوں تو میری جگہ پڑھ لیں. چلو شکریہ. باقی حصہ جو ہے ایئرپورٹ پہ انٹرویو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک. کیسا رہا ٹور آپ کا؟ بہت اچھا. کوئی خاص بات؟ بس زیارتیں کرنی ہے، خواہش تھی کہ آگے زیارتیں کریں. بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں پر. آج ہم حضرت علی کے حرم کے بہت قریب ہی ہیں، بس 5 منٹ لگتے جانے میں. تو نمازیں وغیرہ ساری ادھر ہی پڑھتے ہیں ہم لوگ. ادھر کربلا میں بھی ادھر ہی حرم میں پڑھا کرتے تھے. کافی اچھا لگ رہا ہے. غصہ کتنی دفعہ آیا آپ کو؟ اللہ کا شکر ہے غصہ بڑا کم ہے. کنٹرول رہا؟ جی. گڈ. اور جو تمہیں پوٹی کتنے دن نہیں کی؟ پورے ٹور میں 2 دفعہ آئی ہے. اچھا، اور پہلی دفعہ کہاں کی تھی؟ پہلی دفعہ لو فلیش پہ کی ہے. وہ کیا اس میں کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، سینسر کر رہے ہو؟ اچھا، جو لو کموڈ پہ بیٹھنا کیسا لگا؟ بیٹھنا اتنا مشکل نہیں ہے، بس اٹھنا کھڑے ہونا مشکل. تو کیسے اٹھتے تھے پھر؟ وہ دیوار کو پکڑ کے لیتے تھے مشکل سے. اچھا، اور علی منہال تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ اچھے نہیں تو سب نہیں، علی منہال کا پوچھ رہا ہوں. نہیں، وہ بھی اچھا. اس نے کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ کس نے تنگ کیا تمہیں؟ اچھا، اور ابا جان نے خیال رکھا تمہارا کہ نہیں رکھا؟ جی بہت خیال. اچھا، اور کربلا کی جو پہلی رات ہے وہ کیسی رہے گی آپ کو؟ وہ تھوڑا مشکل ہیکٹک تھی کیونکہ کافی چلنا پڑا تھا، لیکن سو گئے تھے فوراً، نہیں تو پتہ نہیں چلا. کہاں سوئے تھے؟ فٹ پاتھ پہ سوئے تھے. کافی شور تھا لیکن کافی نیند آ رہی تھی ہمیں. سلیپنگ بیگس کے اندر ہم گزرے. کیا شور، کیا آواز کیا آ رہی تھی؟ وہ پیچھے مارکیٹ تھی تو مٹھائیوں والے کافی شور ہو رہا تھا. کیا کہہ رہے تھے وہ باتیں کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، ہمیں نہیں پتا. ویسے شور کافی تھا ادھر. کوئی عربی سیکھی تم نے؟ جی 2-3 لفظ سیکھے ہیں. بتاؤ کون کون سے؟ فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، اور ہر ایک زہر، وہ ہر جگہ لوگ کھڑے ہوتے نا وہ بولے جا رہے تھے. کیا حرک ظاہر کا کیا مطلب ہے؟ جلدی حرکت، جلدی چلے، کھڑے نہ ہوئے گا. پھر نمازیں پڑھنے کا موقع ملا مولا کے حرم میں؟ جی کافی نمازیں پڑھی. اچھا، اور کھانا مولا نے نیازیں شازیں کھلائیں کہ نہیں؟ ہم نے کربلا میں تو کوئی خاص خریدی نہیں چیزیں،
مولا کی نیاز ہی کھائی ہے بس. اچھا اچھا، سب سے مشکل ٹائم کون سا لگا آپ کو؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی بیچ میں. کیا ہوا تھا؟ وہ رات کو جو سوتے سوتے نا وہ کئیاں آنے لگی تھی، وہ گلا خراب، تو پھر باہر سو گئے تھے ہم کے اندر. کافی وہ لوگ تھے نا، زیادہ سفوکیشن ہو رہی تھی. اچھا وہ جو یہ پہلی رات ہم نے سوئے ہیں پراپر کمرے میں، اس کو ذرا ڈسکرائب کرو گے؟ لوگ وہاں پر کافی زیادہ تھے، جڑے جڑے تھے سارے. تجھے کیا ہوا تھا؟ ایسے ایک سے ایک سے جڑا ہوا تھا. کسی کی ٹانگیں، کسی کا منہ. ہاں جی، پتہ ہی نہیں لگ رہا. پھر تم کہاں سوئے؟ پھر میں اور بابا رات کو باہر ہی سو گئے تھے. باہر کہاں؟ اور اس کمرے کے بالکل باہر ہی ہم نے سلیپنگ بیگ بچھائے. اور اسی میں ٹھنڈ تھی کربلا میں؟ ٹھنڈ تھوڑی کافی تھی. اچھا اس میں سے ہزار نہیں، ہوا بہت چلتی تھی ادھر. باقی جو ہے ٹھنڈی ہوا تھی؟ جی کافی ٹھنڈی. 1100 ہم نجف میں کمروں کا اتنی دیں گے. ہوا نہیں چلتی، 900 ہمارے پاس ٹھنڈ ہوگا. ہے. وہ 900 میں سے ہم نے پھر بسوں کے کرائے ورائے، کھانا پینا کرنا، پھر جو اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ ہم جہاں جس رستے سے ہیں نا، وہ انہوں نے مین تو بلاک کیا تھا، تو جو گاؤں سے ہیں تو انہوں نے کافی وہ جو غریب لوگوں نے ہر جگہ جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیاز بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، روک روک کے گہنے لے رہے ہیں. اور رستہ بھی دکھا رہے ہیں، کچا رستہ تھا، رستہ بھی وہ انہوں نے ٹارچ لے کے کھڑے ہیں، وہ کافی انہوں نے ہیلپ کی. اب جو ہم لیں گے وہ لیں گے. دوبارہ آپ آنا پسند کریں گے؟ ضرور. یہی دعا پہلی کی تھی میں نے کہ والا ہمیں دوبارہ بلائیں. اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ جی ان کے ساتھ آنا چاہوں گا. اماں کا کوئی خیال نہیں؟ خالی بہن بھائی؟ سب کے ساتھ آنا چاہوں گا. اچھا، سب اماں سب میں آتی ہے؟ اماں کو اسپیشل کہتے ہیں؟ جی ماما کے ساتھ آنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، گڈ، اوکے، تھینک یو. بتائیں آپ کے تراب صاحب کے ساتھ کیسا سلوک رہا؟ تراب صاحب کا آپ کے ساتھ کیسا سلوک رہا؟ تراب کا تو ٹھیک ہی رہا، بلکہ میرا شاید خراب رہا اور اس کے ساتھ، لیکن اس کا تو ٹھیک ہی رہتا ہے. نہیں، اس کا انٹرویو ہو چکا، کیا لے جو کہنا تمہیں؟ نہیں، اس بیچارے نے کیا کرنا ہے، اس پہ تو میرے سے شامت آتی ہے، اگر آتی ہے تو بیچارے کا یہاں پہ صرف میرے قابو ہی آتا ہے. کسی سے شکایت؟ ہاں ناشتہ نہیں کرنا، کھانا نہیں دیا میرا. کس نے کھانا نہیں کھانے دیا، میرے سے شکایات پوچھی نہیں گئی. نہیں، ابھی تک تو کوئی مطلب ٹھیک سب کچھ جا رہا ہے. اچھا، پیٹ شیٹ ٹھیک رہا آپ کا؟ میرا پیٹ ٹھیک رہا بالکل. چکن ملا آپ کو کھانے کو؟ چکن بھی ملا، اور باقی تھا ہم نے تو نہیں کھایا وہاں پہ، لیکن وہ بھی ان کے گھر بھی اچھا بنا ہوا تھا، مٹن کا جو سالن تھا، اور انہوں نے تو بہت مہمان نوازی کی. عراقی لوگوں کی کوئی خاص بات ان کے بارے میں آپ نے کیا محسوس کیا کہ عراق کے لوگ کیسے ہیں؟ مطلب تھوڑا سا ڈفرینس تو ہے یہاں. وہ کربلا میں جن لوگوں کو مطلب ہم ملے تھے، وہ جس طرح مطلب ہر چیز میں ایکسائٹیڈ تھے، یا مطلب جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی حج کے اوپر بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اور مطلب لوگوں کا نہیں ہے، یہاں پہ تو وہ لگ رہا تھا کہ جیسے اتنے کھلے دل کے ہیں عراقی. یہاں پہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ مجھے ہیں تھوڑے سے ایروگنٹ سے ہیں، لیکن کربلا میں جو جن عراقیوں سے ہمیں مطلب زیادہ تر واسطہ بھی پڑا اور دیکھے بھی، تو وہ تو بہت کھلے دل کے. یہاں پہ کہاں پہ ایروگنٹ ہیں؟ کیونکہ اس کو کیمرے کو نہیں پتا کہ آپ نجف اشرف میں جو ہے مطلب وہ تھوڑا سا مطلب ایک وہ ہے، تھوڑا سا فیل تھوڑی سی مطلب کوئی بہت زیادہ نہیں، لیکن مطلب شاید کہ وہ جو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہو اس طرح. کربلا میں پہلی رات کیسی تھی؟ کربلا میں پہلی یاد بہت یادگار. آج تک اس طرح ہم باہر نہیں سوئے تھے کہ جی سلیپنگ بیگ کا ایک آئیڈیا تو تھا، مطلب سلیپنگ بیگ کے ساتھ سوئے بھی ہیں اسکاؤٹس کے ساتھ اور وہ کیمپنگ کر کے، لیکن وہ اس طرح کی اوپن جو کہ جگہ بڑی مشکل سے ملی. جو ایک تھوڑا سا جگہ کہاں ملی تھی؟ بالکل حضرت عباس کے حرم کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر پھر ہم سوئے تھے. تو جو صرف ایک وہ تھا جو کہ جی وہ امام حسین کے جو رات کو ہم نے اسٹے کرنا تھا، تو وہاں پہ جگہ نہیں تھی، لیکن وہ اس کا ٹھیک تھا. میں نے وہ یہی سوچا کہ جی وہ باہر پھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ لوگ بھی وہاں پہ ہم بیٹھنا اور جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا وہ ٹھیک نہیں تھا. لوگ نماز کے لیے جو کھڑے تھے ان کو جگہ دینا ہمارے لیے ضروری تھا، وہ ہم نے دے کے پھر باہر نکلنا. چلو، اور کوئی خاص بات ریکارڈ کرانا چاہیں گے آپ؟ چائے بڑے عرصے کے بعد بھی انکل شاہد اور آنٹی سلمہ کا پاکستان جا کے بھی شکریہ ادا کر دیں گے. آج تو آپ نے بھی تو پلائی ہے. آپ نے پلائی ہے، تو آج تو آپ نے چائے کیسی بنائی تھی؟
تراب نے چائے بہت اچھی بنائی ہے اور یہ سارا اس کا کریڈٹ جاتا ہے آمنہ کو کہ جب سے وہ آئی ہے تو اس نے چائے بنانا سے شروع کر دیا. کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ٹھاک. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں, ابھی کمرے میں بیٹھے ہیں ہوٹل میں, نجف میں. نجف اشرف میں؟ نجف اشرف. اچھا, تو وہ جو ہے کیسا لگا ہوٹل آپ کو؟ ہوٹل بہت اچھا ہے. کیا اچھائی ہے اس میں؟ اچھا نہیں بھی ہے تو جتنا ٹائم ہم نے گزار لیا اس کے بعد تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے, 5 اسٹار کے مقابلے کا لگ رہا ہے ہوٹل. اچھا, تو آپ کا سفر شروع میں کیسا رہا؟ سفر اچھا تھا, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن جس چیز کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا. اور ایئرپورٹ پہ بھی کافی دیر رکنا پڑا پہلے. کس مقصد کے لیے آئے تھے یہاں پہ؟ ہم 40 کرنے آئے تھے, امام حسین کی زیارت کرنے, حضرت باز کی, امام حسین کی, اور ساری زیارتیں بھی دیکھنی. اچھا, تو تمہارے 4 مہینے سے کون کا مسئلہ تھا, اس کا کیا بنا؟ اس نے تنگ کیا, چلنے دیا؟ وہ چیلم سے پہلے تک اس نے تنگ کیا, چیلم کے بعد صحیح ہو گیا تھا خود. کیا ہوا پتہ نہیں, ایک پتھر فیل ہوا تھا لگتا ہے, اس کے بعد صحیح نارمل ہو گیا تھا. اب درد نہیں کر رہا؟ نہیں. چلو گڈ یار. اور دعائیں جو تم نے کی, کچھ دعائیں ساری کی, جن لوگوں نے کہا تھا ان کے لیے بھی کی, اور اپنے لیے بھی کی جتنی کر سکے. اپنے والد صاحب کے لیے کیا دعا کی؟ والد صاحب کے لیے اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور مجھے موقع ملے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک ادھر چکر لگا سکوں, کیونکہ والد صاحب کے ساتھ سفر کا ایکسپیرینس ایک الگ ہی ہوتا ہے. اور اماں کا؟ امی کے لیے بھی بہت دعائیں کی, ان کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ ہوں ادھر. اچھا, اور مشکل ترین لمحہ کون سا تھا؟ مشکل نہیں, سب سے مشکل تھا وہ ایک رات کو اس کمرے میں سونا. محسن بھائی بالکل ساتھ سو رہے تھے. تو محسن بھائی کے ساتھ سونے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں محسن بھائی کے خراٹے بہت, جب وہ میری طرف کروٹ لیتے تھے نا, روح کانپ جاتی تھی بندے کی. بہت ڈیڈلی قسم کے خراٹے تھے. ذرا ایک نقل کر کے دکھاؤ کیسی آواز آتی ہے. وہ نقل نہیں ہو سکتی, وہ بہت یونیک چیز تھی. اچھا, ریئر تھا, پہلی دفعہ دیکھے تھے. مولا کے حرم میں جو ہے موقع ملا کوئی عبادت کرنے کا کوئی؟ ہاں جی, ایک رات گزاری تھی, نماز نہیں پڑھ سکا, نیند بہت آ رہی تھی. اچھا, وہ جو آخری ہم نے نماز پڑھی ہے وہاں پہ, اس کے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گے؟ اس کے متعلق بہت مشکل تھا وہ وقت, اس سے اتنی نیند آ رہی تھی کہ بندہ بیٹھے بیٹھے سو جا رہا تھا. میں تو نماز پڑھی بغیر ہی سو گیا. میں بتا دیا, وہ میں نے بتا دیا. لیکن اچھا رہا, اوور آل ٹرپ بھی بہت مزہ آیا. لیکن اتنی مشکلات, لیکن جو جس چیز کے لیے گئے تھے نا, وہ اس کے سامنے یہ مشکلات کچھ نہیں لگ رہی تھی. مطلب مقصد پورا ہوا ہمارا, اور اچھا تھا. آگے سے آنا پسند کریں گے؟ ضرور انشاءاللہ, جب مولا نے موقع دیا. اچھا, اور کوئی جو خاص بات آپ پیغام دینا چاہیں, کسی سے آپ کو شکایت ہو گروپ میں؟ نہیں, گروپ میں شکایت کسی سے نہیں ہے, سب نے بہت زیادہ ساتھ دیا. اور باقا چاچا نے, ابھی چاچا نے, سب نے, محسن بھائی خراٹوں کے علاوہ, اور تراب بھائی, اسکر بھائی, ابو علی, سب نے بہت زیادہ ہیلپ کی. علی مقداد نے بہت ہیلپ کی, موید نے بہت زیادہ کی, سب بھی بہت اچھے تھے ساتھ. چلو, اب آپ جب واپس جائیں گے تو کچھ بدلے گا آپ کے اندر, کوئی بہتر؟ بہت کچھ بدلے گا. ایک تو نخرے کم ہو گئے کافی ادھر آ کے, نیند نہیں ملتی تھی صحیح تھا, باہر سونے کا وہ بھی کیا ادھر, تو ایک پازیٹیو چینجز ہیں ساری, کیونکہ لو فلش بھی یوز کر لیا جو کبھی زندگی میں نہیں کیا تھا. باتھ روم زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ اس کے بعد شیئرنگ کا کافی زیادہ ایک ڈیولپ ہو گیا ادھر سب کے بیچ میں, ہمارے بیچ میں. ایک وہ, اور جو لو فلش کے اوپر سے اٹھتے کیسے تھے؟ محنت کرنی پڑتی تھی کافی اس کے لیے, جو سائڈ پہ چیز ملے گریب کرنے کے لیے, اس کے لیے اٹھنا ہی مسئلہ ہے, بیٹھ تو ہر کوئی جاتا ہے. چلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا حال چال ہے باقی صاحب؟ اللہ کا شکر, فرسٹ کلاس. میر کاروان صاحب, آپ کیسا رہا آپ کا کاروان؟ ویزے پہ آپ کا نام ہے, حساب کتاب میں ابول کا نام ہے, میں میر کاروان کا, میں تو موجاں کر رہے ہیں. ایسے کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت اچھا ماشاءاللہ. جس آبجیکٹیو کو لے کے آئے تھے کہ ان بچوں کو وہاں حاضری دلوائیں, وہ ہم نے دلوا دی. رگڑا پروگرام بڑا ٹائٹ تھا. اچھا,
باقی یہ سب کوئی کہہ نہیں رہا لیکن رگڑا واقعی ٹائٹ. رگڑا شروع کا 2 دن کا بہت وہ تھا, اور اس کے مینٹلی ان کو پریپیئر کر کے لائے تھے, اس لیے میرا خیال ہے ان کو بہت زیادہ وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ بہرحال ہم میرا خیال ہے بڑی اچھے میموریز لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اور سب کو یہ یاد رہے گا. شاید جب یہ آیا کریں گے تو ہمارے لیے فاتحہ بھی پڑھ دیا کریں گے. اور جو ہے سب سے مشکل کیا لگا تمہیں؟ مشکل یہ لگا کہ قبول کرنا کہ یار ہم بڈھے ہو رہے ہیں, ابھی اگلے نسل کو ٹرانسفر ہو رہا ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. ماشاءاللہ ابو الحسن نے بڑی اچھی طرح اس کو سنبھالا ہے, اور باقی بھی تراب میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, لیکن تراب ماشاءاللہ بڑا اجائل رہا ہے. سب سے زیادہ مجھے امپریس کیا منہال نے, مطلب چھوٹی ایج کے لحاظ سے میں اس کو بالکل غیر ذمہ دار اور وہ سمجھتا تھا, لیکن یہ کہ ماشاءاللہ اس نے کافی اچھا رستے حوصلہ, زیارت جتنا رش تھا اتنا زندگی میں نے نہیں دیکھا. 4-5 دفعہ میں آیا ہوں. اس کے متعلق ہے کہ تم نے لفظ استعمال کیا تھا چل, وہ کیوں کیا؟ ویسے یہ چل پروگرام ہے, بالکل ٹھنڈ پروگرام جسے ہم کہتے ہیں. کوئی ٹینشن نہیں لیتا, کچھ نہیں, آرام سے لگا ہوا ہے, بلکہ دوسروں کو ٹینشن دیتا ہے. اچھا, اسپرٹس عربیوں کی, عراقیوں کی اسپرٹس کیسی لگی آپ؟ That was something out of this world. جس طرح ان لوگوں کا بیہیویئر تھا اور وہ تھا, اور ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی, ایرانی, عربی, اور ہم لوگ ایک کمرے کے اندر جس میں شاید نارملی 10 بندوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے, وہاں ہم کوئی 22-23 بندے جس اسپرٹ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اکٹھی دعائیں, نماز, صبح کو کھانا پینا, بہت زبردست ماشاءاللہ ایکسپیرینس رہا. پہلی رات جو سڑک پہ گزری وہ کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی, اور ظاہر کا تھوڑا ٹف تھی. ظاہر ہے تھکن, اس میں ٹینشن یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ظاہر بچوں کے لیے ذرا زیادہ ٹف ہے, ہم تو عادی ہیں اس چیز کے زیارتوں میں, لیکن یہ کہ ان بچوں کے لیے تھوڑا سا ٹف تھا کیونکہ کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا, اور ہم نے کوئی 100-125 کے قریب ہوٹل دیکھا جس میں سے ہمیں کہیں سب جگہ سے 3-4 دن کے لیے انکار ملا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ کا ہو سکتا ہے. اپارٹ فرام دیٹ بہت زبردست زیارت کا رہا. یہاں آ کے نجف اشرف میں بھی بڑی اچھی فیلنگ ہو رہی ہے, سارے اپنے سیٹل ہو کے نیندوں کے بعد سیٹ ہو گئے ہیں. آپ کا اگلی نسل کے متعلق آپ کی کیا خیال ہے؟ اطمینان کچھ ہوا آپ کو اگلی نسل سے؟ بڑا اطمینان قلبی ہوا کہ ہم نے اتنی اچھی تربیت کی نہیں جتنی ہو گئی ہے میرا خیال ہے, اور ماشاءاللہ سب لوگوں کے دادی اماں کی ان کی دعائیں ان کو لگی, شاید دعائیں اگلی نسل تک ابھی جاری ہیں, چل رہی ہیں. تو کوئی خاص پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ پیغام انہیں یہ دینا چاہیں گے کہ بیٹن اب ہم نے ان کے ہاتھ میں دے دیا, اب انہیں جب موقع ملے ان کو آنا چاہیے, بار بار آنا چاہیے, اور اپنی دعاؤں میں ہمیں اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو یاد رکھنا چاہیے, اور بہتر آرگنائز کر کے آنا چاہیے, اسپیشلی ابو الحسن کے لیے. عربی کسی نہ کسی کو سیکھنی چاہیے کیونکہ زبان یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہم نے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آخری فجر کی نماز پڑھی اور اس سے پہلے رات شب جمعہ وہاں گزاری, اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ پورا دن 40 کا وہاں گزارنے کے بعد, کھانا شانا کھانے کے بعد ساری رات گزارنا بہت آسان تھا, لیکن آخری چند گھنٹے جو کہ کئی صدیوں پہ محیط تھے وہ گزارنے بڑے مشکل تھے. تو وہ زندگی کی مشکل ترین نماز جو ہے وہ ہم نے ادا کی. ایک امام حسین کی تہے خنجر نماز تھی, ایک ہماری اس نیند کی خنجر. اچھا, اور خیمہ گاہ میں کیسا لگا آپ کو؟ ہم نے مجلس کی خیمہ گاہ میں, بہت اچھا لگا. مرثیے ہم نے پڑھے, جن لوگوں نے کہا تھا, شیری باجی نے مرثیہ لکھوا کے دیا تھا جو سجاد ماموں کے ہاتھ کا لکھا تھا, وہ پورا پڑھا اور ان کو یاد بھی کیا. ان کی طرف سے پڑھا, ان کی مختلف لوگوں کی طرف کو یاد کر کے, ہاشم بھائی کو یاد کر کے ہم نے کربلا پڑھا, اور اسی طرح چہلم کے مرثیے نوحے. بہت بہت مزہ آیا, بہت اچھا مجلس کا اہتمام ہو. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تو اتنی گنجائش اور جگہ نہیں تھی کہ مجلس ہوتی, لیکن وہاں پرسکون رات کے آخری پہر میں ہم نے بڑی اچھی مجلس کی وہاں. اچھا, آرگنائزنگ کمیٹی میں کون تھا جناب؟ خزانچی کون تھا؟ ہمارے فائنانس سیکٹری اصغر عباس صاحب تھے, اور جو سارا حساب کتاب رکھ رہے تھے ساتھ میں ابو الحسن, ساری پرچیزنگ بھاگ دوڑ سب ابو الحسن کر رہا تھا, اور تراب بھی اس کو معاونت کر رہا تھا. اب تک انہوں نے اپنا کام صحیح طرح انجام دیا؟ ہاں جی بالکل, انڈر بجٹ ہیں ابھی تک ہم, کیونکہ کربلا میں تو مولا نے ہمیں کچھ خرچ ہی نہیں کرنے دیا. اب یہاں آ کے ہم نے وہاں خرچ کیا. کربلا میں تو صرف ایک ابو ذر کے لیے انڈا ہم نے وہ کروایا تھا فرائی,
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو برگر کنگ کھانے کی اجازت دی تھی آپ نے ان کو؟ نہیں، وہ انہوں نے خود بخود اس میں کھایا تھا. ابو ذر کے شوق کو پورا کیا تھا. اس کے بعد شاید ہماری تو ایسی نظر لگی کہ 2 دن اس کی ٹلی موٹیاں اس کو کھلانے پڑ گئے, ایسی دوائیاں کہ رک جائے کہیں بھائی. تو اور اب جب رک گیا تو کیا لاتے ہیں اس کو؟ اب بس کیا الفاظ استعمال کریں, بس بیچارہ بڑی پریشانی میں پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. اچھا, اور کوئی سب سے خاص بات کیا ہے, سب سے اچھی بات ان سارے دنوں میں کیا لگی؟ سب سے اچھی بات یہ لگی کہ اکٹھے جو ہے بہت اچھے طریقے سے ٹف ٹائم بھی گزارا ایک دوسرے کے ساتھ. اپنی شیئرنگ اینڈ کیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی دیکھی, جس کی مجھے امید اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی, لیکن میری امیدوں سے بہت بہتر انہوں نے اس معاملے میں کارکردگی دی. چلو یار, تھینک یو ویری مچ. کیا حال چال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ان آفیشیل سالار کارواں ہیں, ایسے ہی نام دیا گیا. اچھا, نام تو ہم نے نہیں دیا یار, تم نے خود ہی لے لیا ہے. ویسے ہی لے رہا ہوں. تو کیسا رہا آپ کا ٹور؟ بہت اچھا, ابھی تک جاری و ساری ہے اور بڑے اچھے سے جاری و ساری ہے. کوئی خاص بات؟ خاص بات یہی کہ بغیر ایک ہفتے کے اندر پلان کر کے, صرف یہ پلان تھا کہ کوئی نہیں پتا تھا کہ فنڈس کدھر سے ارینج ہوں گے یا کیا ہوگا. بس ارادہ تھا, ارادہ رکھا ہوا تھا, اور ارادے کو ساتھ لیتے ہوئے ہم یہاں اربعین کرنے, امام کو پرسہ دینا, ہم یہاں پہنچ گئے اور بڑے اچھے سے ہم نے اس کو پرسہ دیا اور یہ بڑا اچھا رہا ہمارے لیے. کیا آپ نے, کیا مین عبادت کیا تھی آپ کی ادھر؟ مین عبادت یہی تھی کہ اربعین کا دن ہم نے پورا حرم میں گزارا. یہی تھا کہ اس میں ہم نے, ہماری کوشش یہ تھی کہ پورا دن ہم کسی طرح اربعین کا گزاریں. سب سے بڑی تھا کہ اربعین کے دن زیارت ہم پڑھ لیں, وہ بڑے اچھے سے ہم نے مولانا امام حسین کے حرم کے بالکل سامنے کھڑے کے زیارت پڑھی. اس کے بعد حضرت امام حسین کے حرم میں نماز پڑھی. اس کے بعد ہم حضرت عباس کے حرم میں گئے, تو دونوں اماموں کو پرسہ دے کے ہم نے اپنا اربعین کا دن بڑے اچھے سے گزارا. اچھا, کوئی یہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ یہاں کے عراقیوں سے پہلے میرے اس میں تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہے, لیکن اس دفعہ خاص طور پہ شاید اربعین کے موقع پہ وہ اس طریقے سے اپنے گھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 دن ہم کربلا میں رہے اور $1 کا ہمارا یا $1 کا بھی خرچہ نہیں ہوا. باقی یہ بات آج سچ ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ 3 دن مہمان ضرور رکھتے ہیں مولا کے زائرین کو. تو پہلے دن جو پہلی رات تھی سڑک پہ, وہ اس کے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گے؟ پہلی رات تو ایسے ہی تھی کہ بس ہم پہلے, میں باقر چاچا اور رابعہ چا, ہم تو ہوٹل کی تلاش میں رہے, اور اس کے بعد نماز سے پہلے جو ہمیں 20 منٹ ملے اس میں بس ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں شاید کوئی سلیپنگ بیگ یا کوئی جگہ مل جائے. لیکن اس وقت عجیب سا ایک وہ ہمارے گروپ پہ ایک عالم چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے, کسی نے ہمیں کوئی چادر یا کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے کوشش کی کہ کسی سے گرم چادر تھوڑی سی ہے سلیپنگ بیگ کھینچ لوں, لیکن وہ مجھے ٹانگ پڑی اور میں باہر نکل گیا. اس لیے میں نے اور رابعہ چا اور باقر چا نے بغیر اس کے گزارا کہ وہ رات گزاری. اچھا, اور سردی کتنی تھی؟ سردی بہت تھی. بس ہم دعا کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ وقت ہمارا نکل جائے. رابعہ چا تو حرم میں چلے گئے اور میں اور باقر چا وہیں بیگوں کے بیچ میں چھپ کے بیٹھے تھے کہ شاید تھوڑی سی ہوا رک جائے, لیکن کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہو گئے. تو ہم نے آدھا 1 گھنٹہ بڑے اچھے سے گزار لیا. اچھا, اور جو ہے باقی لوگوں کا آپ کے ساتھ کیسا رہا, یہ گروپ کیسا تھا؟ گروپ بہت مزیدار تھا, سب نے بڑے اچھے سے تعاون کیا, اور بڑا اس میں, بلکہ کئی جگہوں پہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو گروپ میں لے کے چلتا رہوں. بڑے اچھے سے چلے. کئی جگہ میں نے ان کو روکنے نہیں دیا. کئی جگہوں پہ تراب وغیرہ کوشش کرتے رہے کہ نیاز لے لیں, لیکن آپ لوگ باقی گروپ آگے تھا تو میں نے ان کو کرنے نہیں دیا اور میں ان کو کھینچتا لایا. اس کی وجہ سے کئی جگہ میں تراب سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کو میں نے ناشتہ نہیں کرنے دیا 1-2 جگہ پہ, جس کی وجہ سے اس کی نیازیں مس ہو گئی. تو یہ ہے, لیکن میرا مقصد تھا کہ ہم گروپ کی طرح چلیں, اور ہم اس میں کافی کامیاب رہے. بڑے لوگوں نے تعاون کیا, سب لوگوں نے, اور ہم گروپ کی صورت میں ابھی تک چل رہے ہیں. اگلی دفعہ جب انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تو کیا آپ چاہیں گے؟ اگلی دفعہ اگر ہم پورا قافلہ لے کر آئیں تو یہ ضرور چاہیں گے کہ پوری فیملی کے ساتھ آئیں, تاکہ ہم ایک کلیکٹیو پرسہ دے سکیں مولا کو. اور لیکن تھوڑا سا ہم پلان کر آئیں. اس دفعہ تو ہمارا کوئی پلاننگ نہیں تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا ہوٹل کدھر ہے یا ہم لوگ کدھر ٹھہریں گے یا کیا کریں گے, لیکن اس کا ایک اپنا مزہ ہے. اس طرح اگر دوبارہ صرف لڑکوں کو آنا چاہوں گا تو یہ خواہش یہ ہے کہ نجف سے انشاءاللہ تعالیٰ پیدل ضرور جائیں, کیونکہ اس دفعہ تو ہم لوگ نہیں پیدل اتنا چل سکے, لیکن یہ خواہش ہے کہ نجف سے ضرور پیدل چل کے جائیں. اور لیکن اگر پوری فیملی اگر آئے گی تو ہم تھوڑا سا پلاننگ کریں کہ اس کو پراپر طریقے سے لے کر آئیں. اور کوئی خاص بات آپ کہنا چاہیں گے؟ خاص بات یہی ہے کہ ہر سال, ہر 2-3 سالوں میں ہمیں اس طرح کے پروگرام بناتے رہنا چاہیے,
ताकि हमें ये मौका मिले कि हम एज अ फैमिली एज अ ग्रुप दोबारा से इकट्ठे और एक अच्छा ट्रिप और एक अच्छे उसमें जा सकें। सबसे खूबसूरत और सबसे यादगार मौका कौन सा था आपका? सबसे यादगार मौका यही था कि जब हमने मजलिस की खैमागाह में, वो बड़ी अच्छी थी। उसके अलावा इमाम हुसैन की रोज़े को जब मुझे मौका मिल सका, इतने रश में भी अरबईन वाले दिन मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कि मैं वहाँ हरम ज़री के साथ 15-20 मिनट में आराम से खड़ा रहा, ज़ियारत करता रहा। ये सबसे अच्छा मौका था। और ये मैंने एक बात साबित हो गई कि उस दिन जो भी ख्वाहिश करें वो पूरी होती है, क्योंकि होटल से निकलते वक्त मैंने असगर भाई के साथ कहा था यार जूस पीने का दिल कर रहा है, और अभी गली हमने क्रॉस ही की थी तो पता नहीं कहाँ से वो न्याज़ जूस की मिलना शुरू होगी। तो ये वाकई में दुआएं कबूल होती हैं, मैंने ये देख लिया यहाँ। चलो यार, थैंक यू वेरी मच। आपका इंटरव्यू जारी है अभी, बाकी हिस्सा जो है हम इंशाल्लाह ताला वहाँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी असगर भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है अभी तक। हाँ जी, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेमोरेबल, और आई गेस बिल्कुल एक स्पिरिचुअल उजागर हिसाब किताब हुए। बहुत ही अच्छा ट्रिप था। क्या चीज़ उजागर हुई आपको? स्पिरिचुअली मैं तीसरा मेरा ट्रिप था आई गेस। तीनों ट्रिप्स में ये वाला ट्रिप जो है, इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो मेरे ख्याल से मुझे आई है वो इस ट्रिप में आई है। प्लस एक चीज़ जो आप ही ने कही थी कि इस ट्रिप का जो मकसद है कि हम सॉलिडेरिटी शो करने आ रहे हैं, और हमें सही मानों में पता चली, और सही मानों में इमाम के मेहमान रहे। शायद ये नॉर्मल हालात में हम लोग ये चीज़ कभी ना एक्सपीरियंस करते। फुटपाथ पे सोना, एक कमरा जो कि 40 लोगों से भरा हुआ है उस पे सोना, प्लस खाना पीना, हर चीज़, सारी मुश्किलें जो हैं वो कोई भी मुश्किल ही नहीं लग रही थी, जो कि नॉर्मल अगर हम देखें तो हम शायद नहीं कर सकते। तो आई गेस एक बहुत ही अच्छा ट्रिप था। तो आप सब सेटिस्फाइड हैं दिल से कि आपने जो ये ट्रिप इख्तियार किया, पैसे भी खर्चे, इतनी आपने हिम्मत भी की और तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, तो आर यू सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड आई गेस हम लोग और ज़्यादा कर सकते थे, तो वो एक तशनगी शायद हमेशा रहती है, वही एक तशनगी है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस तरह तो नहीं है आई गेस। हम लोग बहुत कुछ और कर सकते थे इसके लिए, जो इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जब मसलन क्या कर मौका दिया, मसलन हमने शायद बहुत ज़्यादा सामान उठाया हुआ था, इसलिए वो जो चीज़ थी कि वॉक करनी है और वो करके वो शायद उतने उससे हम पूरा नहीं कर सके। अच्छा, और ग्रुप कैसा रहा आपका? ग्रुप बहुत ही अच्छा रहा। मैं सब लोगों के साथ ऐसे बड़ा एंजॉय करता हूँ। तुराब शाह के साथ मेरा हमेशा से बड़ा अच्छा एक टैग टीम बनी होती है, और मोहसिन भाई के साथ, और अली शाह टांगे भी दबाई उसने अली शाह ने, और अबुल हसन की हमने बहुत ज़्यादा उसको बेचारे को की बेइज्जती भी बड़ी की, बेइज्जती शुगल में बड़ी बेइज्जती की। तो बड़ा एक अच्छा ग्रुप रहा। अकबर जैन को बेतहाशा मिस किया। आई होप वो लोग भी इधर होते तो आई एम श्योर ज़्यादा मज़ा आता। अच्छा, और सबसे खूबसूरत बात, कोई सबसे अच्छी बात, यादगार बात कौन सी है इस टूर की आपकी? तुराब शाह की अरबी। मसलन कोई एग्जांपल देंगे आप हमें, ताकि बाकी लोग भी मुस्तफीज हो सकें? हाँ जी, अंडा पोड़ा अल्लाह कबूली। तुराब शाह ने अपनी खूबसूरत अरबी में अरबियों से बहुत ज़्यादा बातचीत की। बहुत जगह पे हमें मार पटाते हम रह गए। तुराब शाह ने पूरी कोशिश की थी अपनी अरबी से। और की ऐसी आदत पड़ी कि नजर में आ गई। अभी मतलब जिस स्ट्रीट से हम जा रहे हैं, शायद आज शाम तक हमें वो स्ट्रीट बदलनी पड़ जाए, क्योंकि हर दुकान से तुराब शाह को निकाला जा चुका है। क्यों निकाला क्यों जा चुका है यार? हमने पहले मुफ्त में खाना खाता है, फिर अरबी का मजाक उड़ाता है तो अगला बंदा तब जाता है। उससे फिर जब हम खरीदने जाते हैं वो कहते हैं नहीं देनी तुझे, मेरे भाग जा। और सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था आपका? सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? मुश्किल वक्त नहीं, मुश्किल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा मैं मुश्किल किसी को ग्रेड करूंगा। मैं आई थॉरली एंजॉयड। अच्छा, ये बताओ यार कि जब हम पहुंचे थे करबला मोहल्ला, तो हमने आपसे कहा था कि यार ये सामान की ज़रा हिफाजत करें, हम जो है होटल देख के आते हैं। तो जब हम वापस आए
ٹھیک ٹھاک. ہاں جی, گھر جانے کی خوشی خوشی ہے لیکن ڈپریشن بھی کافی ہے. کس چیز بڑے کا اچھے رہتے 10 دن, جانے کا دل نہیں چاہتا واپس. کیا آپ کے آخر ٹور کے اینڈ میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ ٹور بہت ہی مزیدار تھا, بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھی. پہلا ایکسپیرینس تھا زیارتوں کا اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا. اربعین پہ گیا تھا پہلی دفعہ اور بہت مزہ آیا سب کے ساتھ. جو سب سے قابل ذکر واقعہ آپ کے ذہن میں اب کیا ہے؟ قابل ذکر واقعہ ہر دوسرا مومنٹ قابل ذکر تھا. اچھا, کیونکہ سب کچھ ہی نیا تھا, ہر چیز نیا ایکسپیرینس تھی. بہت ہی مزے کی بات آپ کو یاد ہو؟ بہت ہی مزے کی بات ساری مزے کی باتیں تھیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں, یہ سیاسی اسٹیٹمنٹ ہوگی. سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں, اصل میں ساری بات اچھی تھی. اچھا, سب سے زیادہ شغل کس نے لگایا؟ سب سے زیادہ شغل تراب بھائی نے بہت زیادہ لگایا تھا. تراب بھائی نے؟ اچھا, اور اس کے بعد تراب بھائی کے بعد اصغر بھائی نے. یہ کیا ہے؟ اصغر بھائی. اچھا, کیا اصغر بھائی نے کیا شروع, کوئی ایک واقعہ سنایا آپ؟ کیا ویسے ہی ہر وقت عربیوں کے ساتھ شغل لگاتے رہتے تھے, اپنی عربی میں اپنی لینگویج میں. اچھا, اور محسن بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی برائی کی؟ محسن بھائی نے نہیں. اچھا, خراٹوں کے علاوہ سب کچھ اچھا. خراٹے تو باقر چاچا کے بھی بہت زیادہ تھے, ان کو تم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. باقر چاچا میرے کبھی اتنا قریب نہیں سوئے. اچھا, محسن بھائی بالکل ساتھ سو رہے تھے اور کان میں. اچھا, یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے جو سوراخ والا باتھ روم یوز کیا تھا؟ نہیں کیا؟ پھر تو میرا آگ ہی نہیں ہو کے کہ تم سوراخ والا میں نے باتھ روم جہاں بھی یوز کیا اچھا کیا, بے شک لو فلش کیا اچھا یوز کیا تھا باتھ روم. پٹی آتی رہی؟ نہیں, بالکل نہیں. 2 دن میں ایک دفعہ, جتنا کھایا تھا اس کے حساب سے. برگر کنگ نکلا تھا کہ نہیں نکلا؟ نہیں, ابھی تک اندر ہی. اس دفعہ والا تو نہیں, پچھلی دفعہ والا تو نکل گیا. وعلیکم السلام. ہاں جی, ختم ہو گیا ٹور؟ جی ہو گیا, اختتام پہ آئے. بڑے زبردست 10 دن زندگی. کیسا ایئرپورٹ پہ کیسا گزر رہی ہے؟ ایئرپورٹ پہ صحیح گزر رہی ہے. ڈپریشن بھی ہو رہا ہے. کیا ڈپریشن ہے؟ ڈپریشن ہو رہا ہے کہ مولا کے پیس آف مائنڈ پہ حرم میں رات گزرتی تھی, اب سیدھا جا کے یونیورسٹی کے آرٹس میں 2 گھنٹے کی کلاسز میں گزریں گی. وہ میری ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا میرا دماغ. یہ وہی پرانا لائف اسٹائل, اتنا حرم اور اتنا وہ عبادت اور سب کچھ چھوڑ کے مس کریں گے یہ سب. اچھا, اور سوال کی ریپیٹیشن تو ہے, لیکن اب آپ فائنل, چونکہ ہمارا یہ انٹرویو ہے, پہلے ہم نے انٹرویو لیا تھا درمیان میں, تو آپ کو یہ خاص بات آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہو اس ٹور میں؟ خاص بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے 8 امام کے ظاہر اب ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم جب وہ 7 وہ تب ہم نے جب انٹرویو لیا تھا تو ہم صرف نجف آئے تھے اور کربلا کے 40 اٹینڈ کر کے آئے تھے. اس کے بعد ہم کاظمین میں بھی ہوئے اور ہم سمرہ بھی ہوئے اور ہم نے 2-3 اور زیارت کر لی. جناب حر کی, جناب میثم تمار کی, ان کے جناب مسلم نکیل کی مسجد کوفہ, اور ان کے جو ہے جناب مسلم نکیل کے بیٹے ان کے جو تھے 2 ان کی بھی کر رہے. تو ہم کافی اچھا محسوس ہوا اور کافی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ظاہر اپنے آپ کا عراق کی زیارت ہو گئی کافی حد تک. اب یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے جا کے آپ میں کیا چینج آئے گی؟ مولانا جو تھے حافظ بشیر صاحب, ان سے بھی ہم ملے تھے, انٹرویو کے بعد ہی ہوا تھا. وہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ کی زیارت ہوئی ہے قبول, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کردار میں آپ کے خوشبو آئے گی, ایک بدلاؤ آئے گا. اللہ کرے وہ ہم سب میں آئے اور وہ دیکھنے کو ملے مولا کے صحیح معنی میں فالوورز ہم نظر آئے. اپنے جو ہم ایکشنز ہمارے جو بھی ہوں, ہم جو بھی جس طرح بیہیو کریں لوگوں سے, عبادت ہماری صرف یہ نہیں محدود کربلا تک. انشاءاللہ میں جیسے عادت بنی ہے نماز شب کی, کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کو برقرار رکھوں اور ایک بہتر انسان اور ایک بہتر مسلمان ثابت ہوں, صحیح معنی میں مولا کا ماننے. اور اب فائنلی یہ بتائیں آپ کہ سب سے اچھی چیز آپ کو, کوئی واقعہ ایسا جو جس میں آپ کہہ سکیں کہ یہ بہت ہی مزہ آیا آپ کو, انجوائے کیا آپ نے؟
انجوائے مجھے تو ویسے تو سارے ہی تھا انجوائبل ایکسپیرینس. ایون ٹف جو تھے وہ بھی میں انجوائے کرنے لگ گیا تھا کیونکہ کاز ایسی تھی اور سارے مل کے کر رہے تھے. کسی نے کچھ اتنا نہیں مسئلہ بنایا کسی چیز کا. لیکن اللہ کا شکر ہے میرے یہ خواہشات تھیں کہ میں کچھ کلام وغیرہ پڑھوں یہ وہ, جو کہ قبول بھی ہوئی. میں نے جو ہے نجف میں مولا علی گھرم کے سامنے پڑھا تھا کلام جو مجھے بڑا پسند تھا. سب کے کزنس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس کی تھی. اس کے علاوہ میں نے جناب میسا میں تمہار کے روزے کے سامنے بھی پڑھا تھا. تو یہ خواہش تو مزے کی بات مجھے اس میں مزہ آیا تھا کہ بندہ پڑھ رہا ہے ان کے سامنے اونچی آواز میں, ان کے حرم میں آواز گونج رہی ہے. اس کے علاوہ مزے کی بات اگر ہم کزنس تک دیکھیں تو یہی رہا ایکسپیرینس سب کا. باتھ روم کا جو تھے اور آ کے ایکسپلین کرنا اور بات چیز اس پہ اتنا مذاق ہونا. تو آپ خاص طور پہ تو آپ ہیں اور جو ہے سب نے بڑا آیا مزہ. ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی تھی. اور بس یہی تھی. سب سے مشکل بات کیا لگی آپ؟ مشکل بات باتھ روم ہی تھی کیونکہ جو ہے اینڈ میں تو ایسے باتھ روم یوز کیے تھے جن کی آؤٹ لائن بھی نہیں تھی, خالی ایک سوراخ تھا جس میں آپ نے کام کرنا تھا جو ہوٹل کے سائڈ پہ تھا. بس وہی تھا. خاص طور پہ مجھے اتنا بڑا راستہ تھا ایئرپورٹ تک, تو میں اور 10 دفعہ انہوں نے روک کے چیک کیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. بڑی مشکل سے روک کے بعد ایئرپورٹ پہنچے اتنی چیکنگ کے بعد. شکر ہے پھر ہو گیا تھا. مشکل یہی تھی بات. آخری جو رات ہم نے گزاری نجف اشرف میں وہ کیسی تھی؟ نجف اشرف میں آخری رات وہ بھی بڑی تھی. زیارات وغیرہ کرنے کے بعد جب ہمیں پتہ چلا ہم ایئرپورٹ نہیں ٹائم پہ پہنچ سکتے تو پھر ہم ادھر رکے تھے. ایک ٹینٹ پہ انتظام کیا تھا. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اینڈ تک ہم عراقیوں کی جو ہے نا ہاسپٹیبل نیچر دیکھ کے آئے تھے کہ تب بھی بندے سے پوچھا کہ ٹینٹ پہ رک سکتے ہیں تو اس نے ہمیں ٹینٹ پہ اپنے سلایا جو تھا اور بہت خیال رکھا. ایکسٹرا کمبل اوپر ڈال رہا تھا کہ سردی لگ جائے گی ہماری انسسٹنس کے باوجود بھی. تو یہی تھا بڑا بہت جو امپریسو بات لگی. اس کے علاوہ جو رات کو ہی پھر ہم نے 3 بجے اٹھ کے سفر کیا اتنی سخت ٹھنڈ میں اور 2-3 چیک کیا. اس کے علاوہ 10 جگہوں انہوں نے روک کے ایئرپورٹ سے جب چیک کیا. یہ رات گزری تھی ہماری بہت ہی ایکسٹریملی ٹف گزری تھی. پلس میں مشکل یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے ہر جگہ ایکسٹرا روکا جاتا تھا جو میرے لیے بڑی مشکلات تھی اور سب نے مذاق بنا لیا تھا. علاوہ نہیں ایئرپورٹ پہ اینڈ پہ ہمیشہ مجھے روک لیتے تھے کسی نہ کسی وجہ سے جو مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی تھی کیا ہے. اور مجھے ڈر لگنے لگ جاتا تھا کہ کہیں کچھ ہو ہی نہ جائے, مجھے چھوڑ ہی نہ چلے جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے سب کچھ بہت اچھے سے ہو گیا. میں اپنی زندگی ایک اچیومنٹ کنسیڈر کرتا ہوں اسے اور میں سب کو تھینک یو کہنا چاہوں گا. کمپنی سب نے بھی بہت کوآپریٹ کیا اور مولا کرے ہم سارے اسی طرح دوبارہ آئے. واقعہ چاچا کا کیسا رہا ان کا؟ چاچا نے بہت ایکسٹریملی ان کا میں تھینک فل ہوں کیونکہ انہوں نے ارینج سب کو جس طرح کیا اور سب کو جس طرح اکٹھا کر کے لے کے چلے ساتھ. میں انہیں آلریڈی کہہ چکا ہوں لیکن میں ان سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے دوبارہ ان کے ساتھ موقع ملے اور بہت میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہاں جی ختم ہو گیا ٹور, کیسا رہا؟ بہت اچھا. اللہ کا شکر ہے. راتیں وہی ساری اور کیا اچھا ہو سکتا ہے. زندگی میں بس راتیں کرنے کی خواہش تھی اور وہ بھی پوری کرا دی. اچھا تو غصہ کتنی دفعہ آیا؟ سچ بتانا, جھوٹ نہیں بولنا. غصہ تھوڑا بہت تو آتا ہے. کنٹرول کتنی کنٹرول کر دیا. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کنٹرول نہیں کر سکے؟ طبیعت جب خراب تھی زیادہ کنٹرول. محسن بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا جو تم غصہ کھا گیا تھا؟ وہ ادھر کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کچھ تو ہوا تھا. کچھ بھی نہیں اتنا خاص نہیں, بس ویسے ہی. تو پھر ناراض کیوں ان سے پھر رہا تھا؟ وہ بلاتے تھے تو بات ہی نہیں سنتا تھا. امپورٹنس لینے کے لیے کرنا پڑتا. اچھا امپورٹنس لے رہا تھا. چلو گڈ یار. اچھا اور اب ٹور جب اینڈ ہو گیا ہے تو کوئی سم اپ کریں گے آپ اپنے ٹور کو کہ کیا مزہ آیا, کیا مشکل پیش آئی آپ کو, کیا نہیں آئی؟ باتھ روم ایک پرابلم تھا تھوڑا. سوراخ والے باتھ روم میں باتھ روم کیا؟ جی وہ جو رات کو ٹینٹ پہ ٹھہرے تھے ادھر تو لائٹ بھی نہیں تھی اور کافی مشکل تھا ادھر. بس فلور سے آ رہی پریشر ہوتا ہے تو کرنی پڑتی ہے. جہاں جگہ ملے کر. کہاں کی تھی آخری جو باتھ روم جو استعمال کیا تھا وہ ذرا ڈسکرائب کریں گے آپ؟ بس ایک ہول ہی تھا اور باتھ روم کچھ بھی نہیں تھا. ہول میں کیا کیا تھا؟ ہول میں کیا کیا تھا؟ میں نے پیشاب کر لیا. بس بہت آتی ٹھنڈ بہت تھی.
तो इराकियों ने कैसा ख्याल रखा आपका? बहुत अच्छा। वो जब बगदाद से हमें करबला की तरफ जा रहे थे तो हर कदम पे वो बैठे हुए थे, रात ठंड भी थी लेकिन फिर भी वो ज़ायरीन के लिए भाई बैठे हुए थे, इंतज़ाम किया था उन्होंने, खजूरें और पानी और खिलाए जा रहे थे। हमारे इंसिस्ट करने पर भी वो नहीं आप लें ज़रूर लें, इस तरह हर कदम पे खिलाए जा रहे थे। और वहाँ पे जो मस्जिद कूफा में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसी लगी मस्जिद कूफा? मस्जिद कूफा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे खड़े होके वजू किया मैंने। अच्छा, और मौला अली की? और वैसे मस्जिद कूफा काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, उधर सारे माल किए तो बस एक कितनी की नमाजें पढ़ी हैं? हर मुसल्ले पे मैंने नमाज पढ़ी। कितनी? ये मुझे याद नहीं। गुड्डे गिट्टे थके नहीं? थक गए थे? मस्जिद सेला में नहीं कर सका, वो बंद थी, बस उधर करना चाहता था। अच्छा, अब इसके बारे में सुना तो जो अब तुम्हारे रिश्तेदार ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना, मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पैसों को बस ज़ाया मत करें, चाहे थोड़ा थोड़ा, और मौला के रोज़े पर ज़रूर करें। अगर आपको दोबारा आने का मौका इसी तरह मिले, आप आना पसंद करेंगे? जी ज़रूर, मिस कर नहीं सकता मैं। चलो, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक होगी? वापस दुनिया में आ गए? काफ़ी बेहतर है। अच्छा, और कैसा रहा फाइनली अब? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा रहा। हमारी एंडिंग बहुत अच्छी हुई, मस्जिद कूफा एंड में हमने देखी, तो वहाँ जाके जो फीलिंग थी वो तो मेरा हाल कोई डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। बस ये था कि वाकई लग रहा था कि मौला अली का हेड क्वार्टर था, ऐसी जगह वो थी कि आप वहाँ पे आराम से पूरा दिन भी लगा सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और वहाँ पे जाके एक सुकून, और बनी भी इतनी अच्छी, उनकी बाकी सारी मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़ परफेक्शन पे थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जिन्होंने मेरा हाल नहीं देखी उनके लिए यही है कि आई थिंक दे आर मिसिंग ऑन। नजफ़ अशरफ में आखिरी रात कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी, काफ़ी अच्छा, बड़े अरसे बाद नीचे सोए थे। अच्छा, उस दिन तो थके हुए थे कि पता भी नहीं चला, नींद फॉलो नहीं की थी, और अच्छा था। बस ये टेंशन थी सुबह पता नहीं ड्राइवर आता भी है या नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र सब अच्छे से हो गया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो और कोई ख़ास बात जिसको आप जिक्र, काबिल ज़िक्र ऐसी बात जो पिछले इंटरव्यू में मिस हो गई थी? यही कि आई थिंक कि टीम वर्क का हमने जो सही इस्तेमाल किया है, और प्रॉपर जो कहते हैं कि अगर आप देखते हो कि टीम वर्क होती कैसे है, तो आप मेरे साथ ट्रैवल करो। और अल्लाह का शुक्र काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि जिस तरह पूरी टीम ने एक दूसरे की हेल्प करके मुश्किलों से निकले हैं, आई थिंक अगर म्यूचुअली आप न्यू ट्रैवल कर रहे होते तो वो इतना पॉसिबल ना होता। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ ट्रैवल करने का। अच्छा, वो एक सुराख वाली भी, वो भी ज़रा बताएंगे आप, वो सुराख क्या था? वो पिछले इंटरव्यू में था, हो गया था? बस ये था कि हर तरह का बाथरूम वगैरह इस ट्रिप पे मैंने देख लिया, और इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी जा सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा, और जो इंटरव्यू आपका ये देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि लामिया से दुआ करें कि आपको भी जल्द से जल्द ये सादत नसीब हो, और आप जो भी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो हमने किया। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, क्योंकि मेरा ख्याल है इतने लोगों का एक साथ जो केमिस्ट्री होना और निकलना मुश्किल होता है, लेकिन वैसे फिर भी काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है अगर वो जाएँ तो काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और बाकी ऐसी जैसे मस्जिद कूफा है, मेरा ख्याल है वो काफ़ी हाईलाइट रही है, वो काफ़ी मतलब बहुत अमेजिंग जगह, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आपको दोबारा मौला के चेलम पे आने का मौका मिले तो आएंगे आप? इंशाल्लाह। मैं चेलम का तो ये है कि अब चेलम एक्सपीरियंस कर लिया, कोई और किसी और उस पर आना चाहूँगा, किसी और मौके पे, कि मतलब हर चीज़ बेसिकली मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है, मौला से दुआ की है दोबारा बुलाए, अब देखें कब बुलाते हैं, लेकिन ये है कि कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फाइनल फॉर वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा चल रहा है? बड़ा ज़बरदस्त। अब बस थोड़े थक गए इस वक्त आके, हिम्मतें जवाब देगी इस वक्त आके। कैसा रहा आपका टोटल तजर्बा
کچھ تو آپ پارٹلی تو بتا چکے ہیں لیکن باقی بہت ہی اچھا، اور میرے خیال سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا اچھا ٹرپ میرا آگے کبھی ہو سکتا ہے، اور میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ٹرپ ہو سکتا ہے. مطلب جس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی تھی، جس طرح ہمیں سب بتایا، باقاعدہ نے جس طرح ہمیں بتایا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، تو وہ لگ کے ایک بہت ہی مشکل ٹرپ لگ رہا تھا. بٹ جس طرح گزرتا گیا ٹائم، وہ ہم نے اس چیز کو انجوائے کیا، اور خاص طور پہ جو ہم نے لاسٹ نائٹ جس طرح گزاری ہے کہ ایک دکھ کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ ہمارا مسجد سیلا والا ٹرپ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بعد جو ایک اچھا ایکسپیرینس ہم نے کیا ہے، وہ ہماری ایک چیز رہ گئی تھی کہ وہاں کے جو لوگوں نے ٹینٹ بنائے تھے ان میں جا کے سونا، تو وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. تو کچھ باتیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ رہ گئی تھیں اس دن انٹرویو وہ میں. رہ یہ گئی تھی کہ ایک جو مس ایپ ہونے لگا تھا کہ وہ آخری زیارت ہماری جو ہونے لگی تھی، وہ فائر جو ہو گیا ہمارے اوپر. کیا ہوا تھا وہ واقعہ؟ وہ بس ہم گاڑی سے 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد جب ہم گاڑی سے اترے تھوڑا سا ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے، تو ابھی 1 منٹ بلکہ اترے ہی تھے ساتھ ہی فائر انہوں نے آرمی کی جو عراقی آرمی تھی انہوں نے کر دیا تھا. اور جس طرح میں اور علی واپس اندر بھاگے ہیں، ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہمارے حلق میں آ گئی تھی زبان. یہ فائرنگ آپ کے اوپر ہوئی تھی یا ہوا میں فائرنگ؟ ہوا میں ہوئی تھی، ایک فائر ہوا تھا ہوا میں، لیکن وہ ہمیں لگا تھا کہ نیکسٹ گولی ہمارے اوپر ہی آنی. تو اصل بات بتاؤ، تم نے کیا کیا تھا جو انہوں نے فائر کیا؟ یہ تو بیچ کی بات نہیں بتا رہے تم. وہ آن کیمرہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن بس اللہ کا شکر ہے کہ بچ گئے. اچھا چلو. اور لیکن میں اس ٹرپ پہ سب سے زیادہ باقر اچا کا، آبی اچا کا، ابول کا تھینک یو کروں گا کہ ان سب بہت سپورٹو تھے، اور ان کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہم آپ لوگوں کے بغیر جو ہے یہ ٹرپ میں ہم اتنے اچھے سے ہم زیارات کر سکتے تھے. کہ ہر کوئی جہاں پہ اپنے اپنے مشورے دے رہا تھا، اور ہم جیسوں کو برداشت کرنا واقعی بڑی مشکل بات ہے کہ ہر بندہ ایکسپرٹ بن رہا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی اور کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب ہمیں ہی پتہ ہے. تو اس چیز کو برداشت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ نے بہت اچھے سے کیا آپ سب لوگوں نے. تو میں ان کے لیے بہت تھینکفل ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ آئندہ پھر ہمیں ایک موقع ملے ایک ساتھ اس طرح سفر کرنے کا، اور کوئی اس طرح کا جو بھی ملے تو ہم ضرور. جو پہلے آنے سے پہلے ہمیں ایک چیز تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ اتنا مشکل ٹرپ ہے تو شاید نہیں کرتے، چھٹیوں کا مسئلہ ہو رہا تھا یہ وہ، لیکن اب یہ واپس جو آخری دن تھا کل کا ہمارا، اس پہ یہی ہو رہا تھا کہ کاش 2-1 دن اور چھٹی لے لیتے تو اور تھوڑا سا ہمیں ٹائم اکٹھے گزارنے کا مل جاتا اور عبادت کرنے کا مل جاتا. اچھا یہ بتائیں کہ جو ہے، اور ساتھ میں ایک چیز اور یہ کہوں گا کہ مجھے ایک چیز کا جو سب سے اچھا ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی جتنے بھی ٹرپس باہر کے کہیں کے بھی لگائے ہیں، میں نے اپنے اصغر بھائی کے ساتھ بہت انجوائے کیے. اور وہی ہوا کہ اس دفعہ پھر میں اس کا بھی تھینکفل ہوں کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا میرا ایک وہ ٹائم گزرا. اور مطلب وہ ایک ایسا میرا پارٹنر ہے جس کے بغیر میرے خیال میرا کوئی ٹرپ کمپلیٹ نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کہ تم اپنے پارٹنر کے ساتھ پیچھے کیوں رہ جاتے تھے؟ ہم لوگوں کو اصل میں پہلے دن سے کربلا جب سے ہم گئے ہمیں عادت پڑ گئی تھی مفتے کی. تو ہم جہاں پہ ہمیں مفتہ کوئی بھی نظر آتا تھا کھانے کا، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہم ایک بائٹ لے کے پھینک دیں، لیکن ہم اس کے لیے ٹرائی ضرور کرتے تھے. اب آپ لوگ جو ہیں وہ لوگ آگے جاتے رہتے تھے اپنے، ہم بیچ میں ساتھ ساتھ انجوائے کرتے بھی آ رہے ہوتے تھے پیچھے آرام سے، تو اس لیے انجوائے کرنے کے چکر میں ہم لوگ تھوڑا سا سلو ہو جاتے تھے. علی منہال اور معید صاحب کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ علی منہال اور معید کے بارے میں یہ ہے کہ دونوں میں ایک چینج میں یہ نظر آیا کہ منہال اور معید جو ہیں دونوں تھوڑے سے ابھی بہت ضرورت ہے چینج ہونے کی، لیکن تھوڑے سے میچورڈ ہو رہے ہیں کام شام میں. کب انہوں نے مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے سے مشکل ہو گئے ان کے ساتھ، ان کے بڑے یہ پپو بچے، تو اس چکر میں تھا، لیکن بڑے اچھے سے دونوں نے جو ہے وہ کیا ہے. اور منہال نے تو آخر وقت ٹائم پہ آ کے بڑی خدمت بھی کی، ہاتھ شاتھ بھی دبا رہا تھا اور آگے. اور یہ تو باقی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو آخری رات ہم نے وہاں گزاری تھی اس میں کوئی باتھ روم یوز کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑی؟ باتھ روم یوز کرنے کی ضرورت مجھے پڑی تھی، اور مجھے لگا ہے کہ وہ جو میرے پیشاب ہے وہ میرے منہ پہ آیا اس کے چھینٹے. کیونکہ وہ ہم اپنی ایک تو اس وقت تھوڑا سا جو پہلے تو 10 منٹ لگے کہ پچی نکال دیں ہم کس طرح، کیونکہ باقی وہاں پہ جو کچھ پڑا ہوا تھا وہ دیکھ کے واپس چلی گئی تھی پچی. تو لیکن پھر ہم نے کر لی تھی کیونکہ جتنی آئی بھی تھی. اور لیکن جو بھی تھا بہت اچھا ایک ٹرپ تھا ہمارا. اور کوئی فائنل ورڈ دوبارہ اسی طرح کے اس میں موقع ملے تو آپ آنا پسند میں کریں؟ بالکل، مجھے یہ گروپ اگر دوبارہ کہیں بھی جانے کو ملے گا تو میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. میرا پلان بن جائے گا فوراً جانے کا. میں مس کروں گا یہ ٹرپ. اب کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں سب کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم لوگوں کو موقع دے دوبارہ مولا کی زیارت کا اسی طرح کرنے کا، جو اس کا جس طرح میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس زیارت کو
یہی حق ہے اس کو جس طرح ہم لوگوں نے کی ہے. اس میں ہم VIP اگر کچھ بھی کرتے تو وہ مزہ نہ رہتا جس طرح کا یہ رہا. تو میرا ایک دوبارہ خواہش ہے کہ ہم اس گروپ کو تھوڑا سا اور بڑا کر کے جس میں لوگوں کو زیادہ کر کے تاکہ ہماری ایک تھوڑی سی ہلکی پھلکی سنگت سی بن جائے اور ہم اس طرح اس کو چیلم 40 دوبارہ ایک موقع ہمیں ملے تو ہم جو ہمارے بزرگان ہیں, تایا جی ہیں, قاسم بھائی ہیں, ہاشم بھائی, سجاد ماموں, ان کو نہیں بالکل ساتھ لانا چاہو گے؟ یہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ہماری سنگت تھوڑی بڑھے اور یہ کیونکہ یہ لوگ اگر ہوں گے تو ہماری زیارت اور بھی اچھی ہوں گی. کہ ابھی کافی جگہیں ہیں جو کہ ہماری رہ گئی ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کو ہی پتہ ہے کہ کہاں کہاں ہیں, تو وہ ان کے ساتھ تو جو ہو جائے تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہے. تھینک یو ویری مچ. کیا حال چال ہے ابو صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. سالار کاروان سالار کاروان تو مجھے ایسے ہی کہا جا رہا ہے. کیوں؟ سارا کام تو تم سے کرایا یار ہم نے. ٹریننگ تمہاری ہو گئی پوری. ٹریننگ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پہ یقین رکھا اور مجھے اس موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں. تو وہ تو اب آپ بتائیں گے کہ میں نے اپنا کام صحیح طریقے سے پورا کیا کہ نہیں کر سکا. اچھا, کیا کمی کیا رہ گئی اس ٹور میں ہماری؟ کمی کس سینس میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ کسی بھی سینس میں, تاکہ آگے سے ہم یاد رکھیں نا کہ یہ کمی تو ایسے کچھ بھی نہیں تھی, لیکن آئی گیس تھوڑا سا پلاننگ کا ایشو تھا کہ ہم لوگ ویل پلانڈ نہیں تھے. اور وہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم لوگوں کا لاسٹ مومنٹ پہ پلان بنا تھا, لیکن آئندہ سے آئی گیس کے پلاننگ میں تھوڑا سا ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے کہ اگر پراپر آرگنائز کر کے ہم چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور آخری جو ہم نے رات وہاں پہ گزاری ہے ٹینٹ میں, اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق یہی کہوں گا کہ بس وہ ایک ہی چیز رہ گئی تھی جو ہمارے اس پورے ٹرپ میں ہمارے ساتھ ایڈونچر نہیں ہوا تھا. تو مولا نے ہمیں کہا کہ یہ بھی ایڈونچر رہ نہ جائے, تو وہ بھی پورا ہو گیا. تو اچھا تھا, ایکسپیرینس اچھا تھا. ہم تھکے ہوئے اتنے تھے کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ 10 منٹ کے اندر سارے لوگ سو چکے تھے. اچھا یار, ہم جب باہر اندر بیٹھے تھے ٹینٹ میں تو باہر سے تم لوگوں کی بڑی ہنسی کی آواز آئی تھی, کہکوں کی آواز, وہ کیا وجہ تھی؟ یہی تھی. تو آپ نے ابھی پورا سین بتا دیا. اس کا صرف سین ڈیفائن کرنے سے 4-5 لوگوں نے پہلے باتھ روم جانا تھا, انہوں نے پھر روک لیا کہ نہیں یار ہم بعد میں چلے جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ یہی وجہ تھی, اور تو کوئی بات نہیں تھی. اچھا, اس کو ایکسپلین تو آپ کر ہی چکے ہیں. چلو, اور کوئی خاص بات جو آپ کرنا چاہیں؟ خاص بات یہی ہے کہ فیوچر میں بھی اس طرح کے ٹرپس بنتے رہنے چاہیے. اور ہم اس آئندہ یہ ہے کہ پورا اللہ کرے کہ ہمیں موقع ملے, مولا ہمیں موقع دیں گے, ہم پورا خاندان اکٹھا ہو کے پھر سے حاضری کے لیے آئیں گے. تو زیادہ اچھا ایکسپیرینس ہوگا, بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا. اگر چیلم پہ دوبارہ موقع ملے تو اسی طرح آنے کا, وداؤٹ پلاننگ کا؟ وداؤٹ پلاننگ چیلم کا مزہ تو اسی طرح کے وداؤٹ پلاننگ. لیکن ایک میری خواہش رہے گی کہ ایک دفعہ نجف سے پیدل چل کے ضرور حاضری دوں, کیونکہ ایک وہ چیز رہ گئی ہے. کیونکہ میں نے سنا ہے وہ جو ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک لوگ جو بسے ہوئے تھے پورا نجف سے لے کے جب آپ کربلا تک آتے ہیں تو وہاں لوگوں نے اپنے گھر کھول کے رکھے ہوئے, ٹینٹ لگائے ہوئے, اور ایک پورا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو میری بڑی خواہش ہے کہ ایک دفعہ نجف سے پیدل چل کے کربلا تک ضرور پہنچے. اور جو انٹرویو آپ کا سن رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ جلد اپنا کوئی ارادہ بنائے. جب ارادہ بنے گا تو مولا بھی بلاوا بھیج ہی دیں گے. جب بھیجیں گے تو ہمیں ضرور یاد رکھیں, ہمیں نہ بھولیں, ہمیں اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیں. تمہاری جو ہے چھٹیوں کا کیا بنے گا اس سال میں؟ تمہاری چھٹیاں تو ڈبل ہو چکی ہیں. وہ ریکویسٹ کر لیں گے, اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے. چلو شکریہ جناب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ. کیا کہیں گے ابھی؟ اچھا, آپ سے تو ابھی تک باقی سب نے تو اپنا ہاف انٹرویو پہلے دے چکے ہیں. ابھی آپ سے ہمارا یہ فرسٹ انٹرویو ہو رہا ہے. پورے ٹرپ کو آپ بریفلی اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کا وہ بتائیں آپ خلاصہ, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, میں زندگی میں دوسری دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا یہ چیلم اٹینڈ کرنے کا. لیکن یہ ٹرپ جو ہے میری زندگی کا یادگار ترین ٹرپ ہے, اور اس میں مطلب بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اپنی ایک نیکسٹ جنریشن کے ساتھ میں اور باقر جو تھے یہ ٹرپ کر رہے تھے. اور جو نیکسٹ جنریشن سے ہمیں کچھ خدشات تھے وہ کافی حد تک دور ہوئے ہیں, اور بڑا اعتبار ڈیولپ ہوا ہے کہ جناب یہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کافی مذہبی طور پہ کسی حد تک بہت ساری چیزوں میں ہم سے بھی بہتر ہے. سب سے اچھا مجھے یہ بات لگی. اور اس میں جو سب سے منا ظاہر ہے ہمارا, اس نے میرے سے جو ہے وعدہ کیا تھا کہ میں اس میں غصہ نہیں کروں گا, اور اس نے واقعی میں
اپنا وعدہ نبھایا کہ اس نے غصہ نہیں کیا. ابو معید صاحب سے میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے ایک دفعہ صرف غصہ کیا, وہ بھی زیادہ نہیں, بہت تھوڑا سا. اور آپ کو اس ٹرپ میں کوئی ایسی بات جو آپ کو مطلب پسند نہ آئی ہو, یا کوئی آپ کو کوئی ایسا واقعہ آپ کو جو کہ آپ کو جس نے آپ کو ٹینس کر دیا ہو, یا آپ کو کوئی اس میں پرابلم آئی ہو, کوئی ایسا کرنے والی تو کوئی بات بھی نہیں تھی. تو یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا یہ ہوتا تھا کہ جو پیچھے رہنے والے کچھ لوگ تھے نا, انہوں نے بڑا تنگ کیا, اور ہمیشہ میں پیچھے رہ جاتے تھے, آواز ہی نہیں آتے تھے. اور یہ آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ مشکل کس چیز میں آئی؟ جب ابوذر کی طبیعت خراب ہو رہی تھی نا, وہ سب سے زیادہ میری ٹینشن کا میرے لیے وقت تھا, کیونکہ میں رسپانسبلٹی بھی فیل کر رہا تھا, اور وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں بڑی اس وقت سب سے زیادہ دعائیں جو ہے میں نے, ویسے تو دعائیں جو ہیں کسی بندے کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں کی, لیکن سب سے زیادہ دعائیں اس وقت میں نے ابوذر کے بارے میں کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. اور اب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس ایج میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا جو سب سے بڑا پرابلم, سب کو ہم نے دیکھا سب سے بڑا پرابلم آیا باتھ روم وغیرہ کا یوز کرنے کا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز وغیرہ ہوئی؟ ڈیفیکلٹیز تو تھیں, لیکن چونکہ ہم 10-12 دفعہ یہاں آئے ہوئے اسی کنڈیشنز میں, ملتی جلتی کنڈیشنز میں, اس لیے اتنی تکلیف نہیں. لیکن ادھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا کاٹوں گا کہ آپ نے 10-12 مطلب آپ جتنی دفعہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, آپ نے اتنے سمون نہیں کھائے ہوں گے. وہ کھانے کے بعد آپ کو کیا زیادہ سمون ہم نے کھائے ہوئے, کیونکہ سمون کے علاوہ ملتا ہی ہم, اور ہمارا گزارا روٹی کے بغیر ہوتا نہیں, روٹی کے بدلے یا سمون ہی ملتا ہے. تو سمون تو ہم ہر دفعہ کھاتے ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ اس دفعہ ذرا تھوڑا سا اس نے تنگ زیادہ کیا. سب سے یادگار واقعہ آپ کا اس ٹرپ کا کیا ہے؟ سب سے یادگار واقعہ جو ہے نا, وہ سب لوگوں کے جو سین تھے نا باتھ روموں کے, ینگ جنریشن کے, سب سے پہلے تو نیچے بیٹھنے سے انکاری تھے سارے, ڈھونڈ رہے تھے کہ اونچا ملے, پھر آہستہ آہستہ نیچے کے عادی ہوئے. تو سب سے اس سے چھوٹے چھوٹے واقعات جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ سب سے زیادہ یادگار ہے. اور آپ اس ٹرپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اپنی ینگ جنریشن کو جنہوں نے آپ کے ساتھ گئے, یا ان کے لیے کوئی آپ کی نصیحت یا کچھ؟ ایک سیکنڈ, اس سوال کے بعد یہ پوچھنا, میری نصیحت کوئی زندگی کا بیسٹ ایکسپیرئنس تھا, اور میرا خیال ہے اس معاملے میں نصیحت کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ یو آر آن یور اون, اور ماشاء اللہ میرا نہیں خیال کہ کسی آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ خود انڈیپینڈنٹلی بھی اس کو آ سکتے ہیں, لیکن امید ہے کہ آپ بزرگوں کو بھی یاد رکھیں گے کہ اب ان کی جو طاقت ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو آپ ان کو بھی. آج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جب آپ کو سب امریکن ایجنٹ سمجھ رہے تھے بیکاز آف یور بیگ اینڈ شوز دیٹ یو ہیو باٹ؟ میں ذرا ٹیکا شیکا محسوس کر رہا ہوں. محسن بھائی کے ساتھ کیسا رہا آپ کا یار؟ ایک اچھا تو کرے میرا سوال, میرا بھی سوال, ایک سیکنڈ, یہ سوال ابھی ہو گیا. محسن بھائی کے یار میرے تھوڑا سا مطلب سرپرائز ہوا کہ ماشاءاللہ ان کی نالج کافی بڑی ہے, اور ہر جگہ انہوں نے ہم نے جو واقعہ کا ہم کہتے تھے نہیں غلط ہے, واقعہ صحیح واقعہ یہ ہے, اور مجھے جا کے خود دوبارہ ریسرچ کافی کرنی پڑے گی, ہسٹری کی کتابیں پڑھنی تاکہ محسن گدیری صاحب نے جو اعتراضات کیے ان کو دور کیا جا سکے. کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہو کہ محسن بھائی نے آپ کی مانی تھی اس چیز سے؟ ہاں, کوئی ایسی بات جو مانی ہو محسن بھائی نے بڑی مانی ہو آپ کی ساری باتیں مانی. ابھی تو آپ گاڑی میں تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں مان رہے چاچا کی بات. ہاں, وہ گاڑی میں آگے بیٹھنے سے بڑا انکاری تھا, ایک دفعہ بھی آگے نہیں بیٹھے. اور دجاج کا نوٹیبل بات ہے, تم نے اچھا کیا مجھے یاد کرا دیا, ایک نافرمانی اس نے ہماری کی. اور آپ سب سے سینئر تھے اس ٹرپ میں, کوئی بچوں نے آپ کی خدمت کی گئی؟ یہ تو مجھے سوری یار بھول ہی گیا بھائی, انہوں نے ہماری ٹانگیں بھی دبائیں, انہوں نے ہمارا سر بھی دبایا. اگر آپ بتا دیں نام بتاتے تو اچھا ہے, کیمرے میں آ جائے گا. سب نے ہی کوشش کی, لیکن سب سے زیادہ جو تھا وہ علی منال, چونکہ ہمارے کمرے میں ہی تھا, اس نے سب سے زیادہ خدمت کی. علی مقداد نے بھی کی, اصغر بھائی نے بھی کافی. اور کوئی سوال ہے؟ ایک میرا سوال ہے, یہ آپ امریکن سوٹر کے جوتے کہاں سے؟ میرا بھی یار یہ اور اس کے اندر کی فلیش لائٹ میری نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے کچھ نشانیاں تو رکھنی تھی نا یہاں کی, تو یہ ایک امپورٹنٹ نشانی ہے ہسٹری کی. یہاں امریکن فوجی آئے. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جوتے پہن کے اب یہ آگے کہاں جائیں گے؟
इनका दोबारा अब लेके चले हम इस चले थोड़ा आहिस्ता एक सेकंड बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, बाकी इसको खरीदने के पीछे विजन क्या है आपका? इसको मैंने बेचना है जाके। ये तो अभी तक डिसअपॉइंटिंग जो आपने पहले आपने अभी कहा था यादगार, आपने भी कहा था ये यादगार है। यार हम मैंने ये जूता इसलिए लिया है कि मैंने और बाकर ने फैसला किया कि हम अपने पाकिस्तान में भी इस तरह के ट्रिप रखा करेंगे और आप सब लोगों के लिए के साथ हम ट्रैकिंग पे जाएंगे, तो ट्रैकिंग के लिए हमने जूता जो है टाइमलाइन डिसाइड करें, ये हमारी। अच्छा खैर ये भी इंटरव्यू चल रहा है तो बाद में डिस्कशन होगी। बर्फबारी में एक दफ़ा वीकेंड पे हम जरूर चलेंगे। अच्छा एक मेरा बस ये हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, वो हम चलाने भी नहीं देंगे। इसकी किस तरह रेट करते हैं? वो अगर आप चलाना भी चाहेंगे तो मैंने पिछली दफ़ा तौबा कर ली। अच्छा मैं आपसे एक बस इसको इंटरव्यू ख़त्म करते हुए हम आपसे कुछ आखिरी चंद वर्ड जो आप इस ट्रिप के बारे में कहना चाहें या कुछ भी। नेक्स्ट जनरेशन को पावर ये जो है ये ज़िंदगी का मेरा बेहतरीन ट्रिप था, सबसे अच्छा, इससे अच्छा ट्रिप मेरा नहीं ख्याल कि कमियां हर चीज़ में रह जाती हैं, लेकिन यह है कि इस ट्रिप में हमने मतलब कि वैसे तो जब हम करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं तो हम पाकी नपाकी इबादत इन सारों को देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा जब हम गए थे तो इबादत का मौका हमें नहीं मिला, लेकिन सेटिस्फेक्शन ये थी कि हम अपने मौला को ट्रिब्यूट पेश करने गए थे और जैसे भी हम जिस भी कंडीशन में थे, पाक थे नापाक थे, जो है वज़ू कर सकते थे नहीं कर सकते थे, वो जो है हम उसमें जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने जो है मौला को अभी चाहिए। बाबा एक और सवाल चलें जी बाबा। और ये भी हम आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, आपने मर्सिया बहुत अच्छा पढ़ा वहाँ पे, बहुत मज़ा आया सुनने। चलें अच्छा जी थैंक यू। मर्सिया जो पढ़ा वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सजाद मामू, कासिम भाई और हाशिम भाई इनके साथ पढ़ूं, क्योंकि मैं तो असल में साइड पे बैठने वाला हूँ, लेकिन उन सबको मैंने याद करके ये मर्सिया अपना पढ़ा। वो एक सॉरी आपको काट रहा हूँ, वो एक आखिरी एक मर्सिया आपने पढ़ना था, वो आपने नहीं पढ़ा, वो बड़ा फेमस आपके। वो मुझे बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो अली साहब ने जो शीरी खाला ने आपको स्पेशली कहा, वकील साहब को। चले थैंक यू सो मच आबिया चा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी फारिग हो गए किस चीज़ से? मतलब टूर से हो गया। बाकी जो आमतौर पर क्वेश्चन होता है फारिग हो गया, उससे नहीं अभी हुआ। अच्छा सुमून जो है ना उसने काम खराब कर दिया। अच्छा और ये जो है हाँ जी आप पहले सवाल करें, आप करना चाहते। सवाल नहीं करना, हाँ। मैंने कहना है कि अली बहुत ही हेल्पफुल था इस टूर पे। इस टूर पे अली बहुत हेल्पफुल था। सारे अमाल, सारी नमाजें, सारी दुआएं, सारी ज़ारात मैंने इसके साथ पढ़ी हैं। इसने मेरी बहुत हेल्प की थी। इतना ढीला था कि नमाजें और ज़ारात भी खुद नहीं पढ़ सका। बिल्कुल ये सारी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है अली ने थ्रू आउट। सारी मैंने अमाल इससे और कुछ कहे बगैर इसने सारे अमाल करवाए मुझे। He was very cooperative, अब डील का दूसरा हिस्सा मैं बता देता हूँ। इसने भी बड़े कंडीशन पे दबाए हैं और मसाज महसूस की है, तो इसने भी जो तकरीबन पे बैक किया उसका, तो ये डील जो हमारी इवन गई है। अच्छा तो मुझे हर चीज़ की डील क्यों करते हैं? मेरा और इसका जो है ना डील पे चलते हैं। नहीं अगर तुम वैसे भी कर पढ़ा देते इसको नमाजें तो कोई हर्ज तो नहीं था यार, डील करनी ज़रूरी तो नहीं नहीं डील तो हमने वैसे ही यूज़ कर लिए यहाँ पे और नहीं बैकफुट पे आ गए। दो सवाल ये हैं, पहला सवाल ये है कि जी आपका नाम इस टूर पे आयदुल्ला वहशी दरिंदा क्यों पड़ा, और दूसरा सवाल ये है कि आप बाथरूम में जाने से पहले इसमें दखूल क्यों पढ़ते थे? ये दोनों सवाल मैं स्किप करूँगा। क्यों? ये बिहाइंड द कैमरा की बातचीत है। ये आउट नहीं होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम सेंसर लगा देंगे उसमें। नहीं वो पीछे होगी ये बातें। अच्छा तो और आप को सबसे मज़ेदार बात क्या इसमें फाइनली लगी है? मज़ेदार बात एक तो हम सारा ग्रुप जो है हमारा साथ साथ था, सबसे मज़ेदार बात यही हुई। तो और जिसके के बाकाचा के साथ बहुत मज़ा आया, आपके साथ भी बहुत मज़ा आया सफ़र पे जाने का। पहला एक्सपीरियंस बाकाचा के साथ तो मैं गया हूँ एक दफ़ा, आपके साथ पहली दफ़ा की है मैंने इंटरव्यू, तो बड़ा मज़ा आया। और ज़ियारतें भी तकरीबन सारी हो गई। मस्जिद सैला की नजफ़ में बहुत मज़ा आया, क्योंकि नजफ़ में हमारा एक तो हम बाथरूम था, रुके काफ़ी देर से, दूसरा बाथरूम था हमारे पास। और सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? सबसे मुश्किल टाइम अभी तक वही रहा है, मौसम भाई के खराटों के साए में सोना।
सेम है सबसे सेम मुश्किल है वही था। तो बाकर चाचा के खराटों के मुतालिक क्या बाकी अच्छा मेरे से दूर सोए थे, उनके खराटे जो है ना वो मुस्लिम भाई ले गए हैं उसके क्या वो उस बाथरूम से ज़्यादा खतरनाक थे जहाँ आप कल रात गए थे? उसके लिए मुस्लिम भाई ने पहले बता दिया था कैसे बैठना है कैसे सब कुछ करना है, वो ट्रेन हो गया था। यार वैसे एक बात है हमारे पास चलो यार, थैंक यू वेरी मच। फिर अब सारे जा रहे हैं तो इन बाकी फिर इंशाल्लाह ताला लाहौर में। वालेकुम अस्सलाम। फाइनली तुम पहुंच गए हो अबू धाबी एयरपोर्ट, शॉपिंग कंप्लीट हो गई, आप जहाज़ भी लगा हुआ है तो शायद लाहौर भी शायद चली जाए। और जो है कैसा रहा आपका फाइनल ट्रिप? बड़ा अच्छा रहा, लेकिन वो अब जो हमने रास्ते में प्लान बनाए थे वो नहीं हो सके। उन्होंने वो लिखा हुआ था कि यहाँ वो बड़ा अच्छा एक स्पा है, तो हम सोचे थे वो थकन स्पा में जाके अच्छा, ज़ियारतों पे कंसंट्रेट करें ना आप, ये सेंसर करने वाली बातें ना करें। ये अबू ज़र ने मुझे मशवरा दिया था, उसने बहकाने की कोशिश की थी मुझे, लेकिन ज़ियारतों को ये फ़ायदा हुआ कि जी बहके नहीं हों, सराते मुस्तकीम पे चल रहे हैं। अच्छा, आप क्या चेंज लाएंगे अपनी ज़िंदगी में जब आप यहाँ से जा रहे हैं? तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या वैसे के वैसे ही रहेंगे? वैसे के वैसे टिल्लू रहेंगे? नहीं, टिल्लू तो एक नया वो ट्रांसफ़र हो गया टाइटल किसी और वो है अभी वो नहीं, आप अपने बारे में बताएं, इधर उधर बात डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। मैंने कहा था कि अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो इसलिए मैं अब आपको कुछ कह नहीं सकता मैं कि इसमें वो एक गलत बात हो जाएगी। और झूठ ना बोलने के अलावा इसका मतलब झूठ पहले बोलते थे? नहीं, पहले भी नहीं बोलते थे, पहले ज़रा टाल बस अवॉइड कर देते थे। अच्छा, अब सच बोल दिया करेंगे? अब सच बोला करेंगे। अच्छा, और काफ़ी शुरू किया हुआ है, लेकिन अब इंशाल्लाह और करेंगे। और सच के अलावा इबादत में क्या चेंज लाएंगे? जिले के पास यार सिक्के में वापस सिक्के नहीं पड़े यार, आपका इंटरव्यू हो रहा है, ऑन एयर है आप। इंशाल्लाह और बेहतरी है। कलेक्शन के लिए कर रहा बहुत ज़ियारत इमाम हुसैन तो काफ़ी अर्से से मैंने शुरू की हुई थी, तो उसको और फ्रीक्वेंटली और चीज़ें सोची गई घर में। हर चीज़ पर्सनली। और लास्ट आपकी रात जो है नजफ़ अशरफ में वो कैसी गुजरी? रात अच्छी गुजरी, एक वही टेंट ही रह गया था, लेकिन मतलब पहली रात जो थी जो बिल्कुल हरम के सामने जिस तरह गुजरी थी, मतलब वो एक मेमोरेबल एक कह लें कि जो सारी ज़िंदगी याद रहने वाला एक वाक़या है, वही रहेगा। कोई आप जो इसके इंटरव्यू देखने वाले हैं उनके लिए कोई पैगाम देंगे? वो आए कूफे दिन में जाइएगा, मस्जिद कूफा दिन में जाइएगा, बहुत माल है और बड़ा भाग के किया। और वो जो है वहाँ पे जो उन्होंने मार्बल लगाया हुआ है बहुत ठंडा है, तो इसलिए वो बेहतर है कि थोड़ी सी गर्मी में जो है जून जुलाई में है फिर। हाँ, जून जुलाई में फिर थोड़ा शाम मगरिब से पहले हमारे। अच्छा यार, ये बताओ कि उस दिन जब हम टेंट में सो रहे थे, हम अंदर लेटे हुए थे, बाहर से एक बड़े कैकों की आवाज़ आ रही थी, वो क्या वक्त मसला था? आखिरी कल रात गाड़ी में बाथरूम में नहीं, बाथरूम हाँ बाथरूम से गए थे। हाँ, वो मेरे ही मोबाइल की और उसके असगर के मोबाइल की टॉर्च लेके गए थे, और मज़ा तो सिर्फ एक बंदे का बहुत ज़्यादा आया था, बाकी 3-4 लोग तो कामयाब हो गए थे उस बाथरूम में, जो काम करने गए थे उसके लिए कामयाब हो गए थे। तो रात काफ़ी मसाइल आए थे, तो उसकी आवाज़ बल्कि यही आ रही थी, वो छींटे तो मेरे मुंह पे तो उसको फिर बताया गया था कि सही तरह से बैठना किस तरह अंदर जाके, तो अच्छा, इसका मतलब आपने इस दफ़ा ट्रेनिंग दी है? तो लेकिन उसके बाद हमें एक और दूसरा भी मिला था, उसमें वो थोड़ा सा खुला था, लेकिन वहाँ पे जो सामान जिस तरह पड़ा हुआ था वो अली अब्बास ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया, और मतलब एक अच्छी एपिसोड रही रात को, फिर सबको लूटा भर के दिया। और कोई सबसे मज़ेदार बात क्या रही? अच्छा यार, ये बताओ तुमने नाफरमानी क्यों की? सबसे बुजुर्ग? नहीं, नाफरमानी बिल्कुल नहीं की। बुजुर्ग तरीन बंदे की अपने ग्रुप में सबसे बुजुर्ग तरीन बंदा मैं हूँ, और उसकी तुमने नहीं कहा मुझे बाकरा मुँह हमने कहा था कि उनको रेस्ट। अच्छा चलो, सेकंड बुजुर्ग की
اور پھر ہم نے کہا وہ سو تو رہی نہیں ہے, تو آگے جس نے بیٹھنا تھا اس نے تو سونے نہیں تھا. جس طرح جتنی سلو اسپیڈ میں وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, تو ہم نے کہا جی لاہور پہنچ رہے ہیں, تو اور سونا بھی تھا. اور کوئی کسی سے شکایت آپ کو؟ نہیں کوئی شکایت. اس ٹرپ پہ کوئی نیا دوست آپ نے بنایا؟ ہاں میرا یہ نیا دوست. دوستی کی کن شرائط کی؟ اس کو اب یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ مجھے ٹلو کیوں کہتے ہیں. ایک نیا ٹلو بھی تو دریافت ہوا. ہاں نیا ٹلو دریافت ہوا ہے, ٹائٹل ٹرانسفر ہو گیا ہے, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہماری فیملی میں جو سب سے بڑا ڈھیلا آدمی ہے وہ علی منہال ہے. اس سے تو سیدھا چلا بھی نہیں جاتا, یوں کر کے چلتا ہے. اچھا وہ کھانا کس نے, چاول کس نے اس دن پیر مار کے گرائے تھے کمرے میں؟ ہاں چاول بھی علی, مطلب ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کہ یہ گرائے گا. اس کو پہلے کہہ بھی چکے تھے کہ یار ذرا دھیان رکھو تم گرا دو گے, لیکن پھر بھی گرا تو دیے اس نے. علی منہال. تو اور جو سب سے وہ ہے, آپ شکر ہم ادا کریں گے کہ ہم علی مقداد کو خیریت سے اگر لاہور پہنچا دیں. اس نے بہت کوشش کی کہ جی وہ بلاوا نہ آئے اس کا, وہ کسی نہ کسی ایئرپورٹ پر رک جائے, لیکن مولا نے اس کا بلاوا لکھا ہوا تھا تو وہ عراقی اڈے پہ وہ جو بیچ میں اس کا زیادہ ڈرتا ہے ایئرپورٹ سے, تو پھر پہنچ سکتا ہے. کتوں کے پاس بھی پھنس گیا تھا. کتوں کے پاس پہ اگر پھنس جاتا. چلو جی تھینک یو ویری مچ. اب ہمارا جانے کا وقت ہو گیا اور کچھ لوگوں کا انٹرویو رہ گیا لیکن وہ بھاگ گئے یہاں سے. ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی ہم فائنل اس میں پہنچ گئے ہیں, لاہور جانے کے لیے تیار ہے فلائٹ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اٹ واز این امیزنگ ٹرپ, بہت مزہ آیا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ٹرپ دوبارہ ہو سکتا ہے. اور یہ مجھے بہت سارے اس کے اندر تھنگس ٹو ریممبر ہیں, اسٹارٹنگ فرام جو ہم وہاں سے کربلا کی واک تھی, اور تراب صاحب کا ڈرنا تھا فائرنگ سے, تراب کا اور علی عباس کا, اور اس کے بعد فٹ پاتھ کی رات, اور میری نوحے محسن بھائی کے نوحے. آخری مجلس کیسی رہی ہماری جو دونوں حرم میں ہم نے کربلا میں پڑھی؟ بہت اچھی. آئی گیس اس ایک چیز کی جس کی کمی تھی وہ اس مجلس نے پوری کر دی تھی کہ ہم ماتم اس پہ نہیں کر سکے تھے, تو شکر ہے ہم گئے واپس اور اچھا کھل کے ماتم ہو گیا, مجلس ہو گئی تو بڑا اچھا رہا. اور جو آخری رات ٹینٹ میں گزری نجف اشرف میں, تھوڑی سی ان ایکسپیکٹڈ تھی, بٹ ایک بار جب سو گئے تو اٹ واز فن. بٹ تھوڑا سا شروع میں پریشانی سی ہوئی تھی فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ٹرپ. یہ سوال میں نے سب سے پوچھا ہے, لیکن سب سے اہم آپ سے پوچھنا ہے کہ ایک جب ہم اندر بیٹھے ہوئے تھے اس میں, تو ایک کہکے کی آوازیں آ رہی تھی باہر سے ٹینٹ میں جب ہم بیٹھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ تراب صاحب فش ہی کرنا چاہ رہے تھے, تراب اور علی عباس. تھوڑا سا باتھ روم کو ڈسکرائب کریں گے جس باتھ روم میں ایک سینسر کر کے ایک کھڈی تھی جس کے اندر ایک فلش لگا ہوا تھا جو کہ 40 سے بھرا ہوا تھا. علی شاہ اور تراب شاہ کو سخت پریشر پشی کا پڑا ہوا تھا. تو بیٹھنا ان کو پورے ٹرپ میں انہوں نے جو ایک چیز نہیں سیکھی وہ لو فرش پہ بیٹھنا نہیں سیکھا, تو اس لیے ان دونوں کو بہت شک تھا کہ دونوں ناپاک ہو گئے. وہ جو طریقہ کار تھا وہ میں ابھی آن کیمرہ ڈسکرائب نہیں کر سکتا. لائٹ اس میں تھی نہیں, تھوڑا سا دروازہ کھول کے ہم لائٹ فون کی لائٹ سے ان لوگوں کو راہ راست دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. آئی گیس اس ٹرپ کی موسٹ امپریسو بات علی منہال تھا. میں بہت امپریس ہوا بہت. سب لوگوں کے ساتھ وہ جو ایک بیریئر تھا وہ بھی ہمارا کراس ہو گیا. ایک بہت عرصہ ہو گیا تھا یہ ری بانڈنگ نہیں ہوئی تھی سب کزنس کی, ہماری چاچوں کے ساتھ کزنس کے ساتھ. بڑا اچھا. Any final words? We should do it again. I think جو لوگ یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کے وہ ایڈوائز کریں گے, آپ کچھ ان کو مشورہ دیں گے؟ اکبر اور زین were dearly missed. I wish کہ مصطفیٰ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہوتے. مصطفیٰ ایک بہت ہم بعد میں بہت لیٹ ریئلائز کیا. I wish کہ مصطفیٰ کو ہم یہ بولنے نہیں دیا کو بھی
इस ग्रुप का हिस्सा होता, बट आई गेस बुलावे की बात होती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। आपको कोई अपने बाकी बुजुर्ग याद आए? कासिम भाई, हाशिम भाई, सारे मोहम्मद भाई, सजाद मामू, अपने पेरेंट्स, अपनी बीवी सबसे इम्पोर्टेंट, गुस्सा कर रहा है, जरार अब्बास, गुस्सा कर रहा है, सारे देख सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा याद है। दादी अम्मा मुझे बहुत ज़्यादा याद है इस ट्रिप पे, आई गेस इतना ज़्यादा मैंने उनको याद कभी नहीं किया जितना इस ट्रिप पे किया। बहुत बहुत अमेजिंग ट्रिप था, और मतलब थैंक्स अगेन टू बाकर चाचा, बाकर चाचा ने जो एफर्ट्स किए हैं उसको। यार आप आगे चलो थैंक यू, आप ये के एफर्ट से कुछ नहीं, आप वो कहते सारे बुजुर्गों की एफर्ट्स थी, और आबी चाचा कवर करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आबी चाचा को इसने जो है ना वो नहीं, इस पूरे ट्रिप की इनिशिएटर तो आबी चाचा भी डिसएग्री नहीं करेंगे इस बात से, मैंने तो किसी कि बाकर चाचा थे, लेकिन जाहिर है आबी चाचा के साथ एक अपना कोई किसी अपने बुजुर्ग से कोई शिकायत हो जो साथ गए हुए थे बुजुर्ग दो? बिल्कुल भी तो इसी से मुझे एक शिकायत है। क्या? मुझे एक शिकायत ये है कि क्या कहते हैं आबिया चाचा ने आखिरी वक्त तक ये चीज़ नहीं मानी कि वो बर्गर किंग खिलाएंगे, और मैं तो जहाज बटर खा लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा इंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आया है अपने भाई के साथ। आई विश हम ये दोबारा कर सकें, और Thank you very much. यूरोप का ट्रिप भी प्लान कर सकें।